آپ کا ضمیر کیا اجازت دیتا ہے کہ مرد مردوں سے شادیاں کرتے چلے جائیں، عورت عورتوں سے شادیاں کرتے چلے جائیں؟ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے لا اکراہ فی الدین، یہ آیت تقریباً 1100 برس تک مسلمانوں میں منسوخ قرار دی گئی. جی میری 43 سال ایج ہو چکی ہے، میں زندگی میں پہلی بار یہ بات سن رہا ہوں. تو ساری عمارت ہی آپ نے اس بنیاد پہ کھڑی کی ہے کہ اسلام پرسنل لائف میں گھستا ہے، اسٹیٹ پرسنل لائف میں نہیں گھستی ہے. میں نے آپ کو 4 اسٹیٹس بتا دی ہیں، میں 40 آپ کو اور گنوا تو سکتا ہوں، منع کر آپ رہی مجھے ہے. 100 بھی گنوا دیں گے تو اس سے کوئی غلط بات سچ ثابت تھوڑی ہو جائے گی. بس یہی پنچنگ لائن تھی آج کی. مجھے آپ وہ ذاتی بڑے اصل زوروں میں سے آزمایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ملحد ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب کو یہ گیز اور لیزبین والا جو عمل ہے یہ ناپسند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی ابتدائیہ اور تمہید کے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، پیس بی اپون ہم. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیسے آپ؟ گڈ مارننگ، گڈ جی ایوننگ، کیا کیسے؟ جی میرا کچھ تو گڈ آداب ہوں گے نا مارننگ ہو آپ رہی کے. ہے. نہیں آپ گڈ مارننگ ہاں، کہیے، سلام کہیے، آپ جو دل چاہے کہیے. تو ہم نے آپ کے آداب کا خیال تو رکھتے ہیں نا. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں انسانیت نہیں ہے، ہم میں انسانیت ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، وہ تھوڑی سی کم ہے. انسانیت کا کوئی پیٹنٹ رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں بالکل بھی ہم بھی نہیں ہے. سب انسانیت میں. انسان. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ہماری تیسری نشست ہے. آپ ان کی رائے سے، ان کے عقائد سے اور ان کے بلیف سسٹم سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اتفاق کریں، لیکن آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ میں مکالمے پر بلیو کرتا ہوں. میرا ان سے قطعی طور پر میری شاید کہ یقینی طور پہ کبھی کوئی ملاقات نہیں ہے ان سے. اور فون پہ شاید ایک آدھ دفعہ بات ہوئی ہے، وہ بھی اسی سلسلے میں. اور ویڈیو کے ذریعے سے یہ ہماری تیسری ملاقات ہو رہی ہے. لیکن میں مکالمے پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا دین مکالمے پہ بلیو کرتا ہے. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین، آپ کے لیے آپ کا دین. تو جبر دین میں نہیں ہے، نہ ہی ہمیں جبر سے کسی کو قائل کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شادی کے بارے میں ملحدین کا کیا عقیدہ ہے؟ ارے واہ، یہ تو آپ نے پہلی بول ہی اور کر ڈائریکٹ شادی. چلے مہربانی. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو اچھا، لائق میں رہا. جی جی سوری ڈسکلیمر میں یہ بھی دے دوں کہ وہ ایک صاحب نے آپ کے ریفرنس سے مجھ سے رابطہ کیا. اچھا. اور ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں انہی موضوعات پہ. تو میں نے ان سے کہا اچھا. کہ بھائی میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، 20 سال مجھے جرنلزم میں ہو گیا، میں ہارڈ کور پالیٹکس، گورننس، کرنٹ افیئرز، یہ میرا یونرا ہے. تو آپ مجھ سے اس پہ بات کریں، میں حاضر ہوں جب بھی کہیں گے. لیکن یہ جو مذہب کے موضوعات ہیں، میں ان پہ سوال تو کر سکتا ہوں ایک جرنلسٹ کے طور پہ، جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ ایک رائے قائم کر کے جواب دوں. تو میں اس لیے جو آپ سے سوالات میں کرتا رہا ہوں اور اب بھی کروں گا، وہ جرنلسٹک سوالات ہیں. اور میں نے جی کبھی جی. آج تک کبھی کوئی سٹرکچرڈ انٹرویو نہیں کیا اپنی زندگی میں. میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں اور یوں ہی جیسے آپ کے ساتھ شروع کر دی ہے بات، تو فی چلتے رہیں البدی گے. اچھے سوال ہوتے ہیں، بے ساختہ سوال ہوتے ہیں، اور یہ جی عام جی طور پہ جی وہ جی سوال ہوتے ہیں جو عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. ہوتے مطلب یہ ہیں. جو شادی والا آپ نے سوال کیا ہے، یہ شاید دوسرا یا تیسرا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ آپ کی شادی کس طرح ہوگی ملحدین کی. تو خیر، تو پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کو بھی نہیں جانتا تھا. تو جب میں نے آپ کا چینل دیکھا تو میں نے کہا ان کو دیکھا تو کہ یہ صاحب ہیں کون. تو آپ تو بڑی مشہور جرنلسٹ ہیں جناب، 3-3.5 لاکھ آپ کے فالوورز ہیں. اور نہیں تو گزارا کرتے ہیں میں ایسے کیونکہ ہی. مجھے پالیٹکس کا زیادہ پتہ نہیں، نہ میں کرنٹ افیئرز میں دلچسپی رکھتا ہوں، تو جو ہے وہ میں جانتا نہیں. لیکن بھائی بڑی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، تو بڑی خوشی ہوئی مجھے جان کر. شادی والی بات سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے لا اکراہ فی الدین، یہ آیت تقریباً 1100 برس تک مسلمانوں میں منسوخ قرار دی گئی. دوسری آیات کو لے کر مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید سورہ مائدہ کی آتی ہے، سورہ توبہ کی آیت تھی کہ دین صرف اسلام ہی ہے، شاید وہ آیت ہے. اس آیت سے یہ آیت منسوخ قرار دی گئی جب تک کہ حضرت امام سیوطی اور اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ تشریف نہ لے آئے. انہوں نے پھر اس کو، کیونکہ اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی، تو اس کو انہوں نے پھر منسوخ شدہ آیات سے نکالا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے دن سے اسلام میں لا اکراہ فی الدین پہ عمل ہوتا تھا. یہ مکی دور کا اسلام تھا جو بعد میں آ کے بدل گیا. یہ جہاں ویسے تک جی میری 43 سال ایج ہو چکی ہے، میں زندگی میں پہلی بار یہ بات سن رہا ہوں کہ جی اب کوئی آیت کیا ہماری متروک تھی یا
اس کو ہم نے فار ٹائم بینگ اس کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا تھا، ضرورت کے تحت ہم نے نکال لی. ہاں یہ ایسا ہی ہے، ناسخ و منسوخ کی ایک بحث ہے اسلامی لٹریچر میں جو بہت طویل ہے، اور یہ اس کا یوں سمجھ لیں خاتمہ سا ہو گیا شاہ ولی اللہ کے بعد، کیونکہ انہوں نے آیات کو 1000 سے نہیں شاید 500 یا 1000 سے اوپر آیات تھیں، ان کو کم کرتے 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 5 آیت پہ وہ لے آئے. تو اس کے بعد پھر اس کی بحث اسلامی لٹریچر میں کم سے کم بر صغیر میں ختم ہو گئی ناسخ و منسوخ کی، نہیں تو یہ بہت پریولنٹ بحث تھی ہماری علمی تاریخ میں. شادی کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میری شادی یا باقی مولدین ویسے ہی شادی کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی حضرت خدیجہ سے اسلام لانے سے پہلے. شادی ایک مذہبی کام نہیں ہے، شادی ایک سوشل کام ہے. آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اپنی حیثیت جب آپ بدلتے ہیں، کنواری عورت یا غیر شادی شدہ عورت سے لے یا غیر شادی شدہ مرد سے شادی شدہ تک کے لیے اس کا اعلان ہوتا ہے. تو اس کا اعلان آپ نکاح کر کے کر لیں جس میں 2 گواہ موجود ہیں. اب اسلامی نکاح میں جو ہے وہ آپ کو کوئی آیات نہیں پڑھنی، آپ کو صرف 2 گواہ چاہیے، اور سیغہ پڑھنا اعلان کی کوئی صورت ہونی چاہیے. کوئی خطبہ نکاح ضروری نہیں ہے، کوئی آیات حدیث کچھ بھی ضروری نہیں ہے، مولوی صاحب ضروری نہیں ہے. حکومتیں جب بن گئیں تو اس کے بعد اس کی ریکارڈ رکھنے کا رواج پیدا رجسٹریشن ہوا. شروع ہو. جی رجسٹریشن شروع ہو گئی. تو ویسے ہی آپ جس طرح چاہیں آپ شادی کریں، اگر آپ مولد ہیں اور آپ ایتھیسٹ ہیں تو اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو اور وہاں کی گورنمنٹ کو پتا ہو کہ اب آپ کی سماجی حیثیت میں کیا تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک، اس کے وہ تو علاوہ لیگل سٹیٹس ہے نا اس کا. جی تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ملحد میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہوتے جو آ کے آپ کو کہیں گے چلو بھائی اب آپ کے پاس لائسنس ہے کہ آپ ساتھ رہ بھی سکتے ہیں اور فیملی بھی شروع کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جو پارٹنر کا کانسیپٹ ہے، شادی کا کانسیپٹ، تو پھر عقد کا کانسیپٹ تو آپ کے یہاں نہیں ہے نا؟ نہیں عقد ہے، لیکن وہ عقد اسلامی عقد نہیں ہے، کون سا کیونکہ عقد ہے؟ عقد تو چلے بتائیں وہ نہیں کون سا عقد ہے؟ عقد جو ہوتا ہے نا وہ پھر وہ لیگل سٹیٹس ہوتا ہے. یعنی عقد کا مطلب گرہ باندھنا ہوتا ہے نا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے لیگل سٹیٹس کیا ہے. اب لیگل سٹیٹس جو ہے وہ مذہب نہیں دیتا آپ کو، وہ آپ کو آپ کا سماج یا آپ کی حکومت دیتی ہے. اگر اسلامی سماج میں مثال کے طور پہ آپ کی کسی پولیٹیکل لیڈر سے کی بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر کی بیٹی سے شادی ہو اور وہ نکاح نامے میں یہ لکھوا لے کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ تمہیں طلاق دینے کا حق ہے اور جیسا کہ تمہیں ہے، تو یہ بالکل لیگل کانٹریکٹ ہے. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہی از پاورفل. ٹھیک ہے. نہیں تو اگر آپ کسی عام لڑکی سے کریں گے تو آپ وہ اس پہ نکاح خواہ خود ہی لکیر ڈال دیتا ہے. تو یہ سوسائٹی آپ کو بتاتی ہے کہ اس سماجی حیثیت کے پھر ریکوائرمنٹس کیا ہیں. جیسے امریکہ میں اگر میں شادی کرتا ہوں، رجسٹر کرواتا ہوں اپنی شادی کاؤنسل میں جا کے، تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ مجھ پہ ہو گئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ فلاں معاملات نہیں کر سکتا، میں اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا، میں اس کو جو ہے نان و نفقے کی جو پابندی اسلام میں ہے وہی ہر سماج میں ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا یا میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا یا بل نہیں دوں گا. یہ مجھے کرنے پڑیں گے انلیس کہ میں لکھت میں دے دوں کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو جہاں پہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ نہیں پارٹنرشپ آتی ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورت بطور پارٹنر رہتے ہیں، وہ بھی اس کو کہیں نہ کہیں جا کے رجسٹر کرواتے ہیں. یعنی آپ اگر آج ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب نے دوسرا عقد کرنا ہو، جوتے پڑوائیں گے بھائی صاحب. کیسی باتیں کھل گئی ہے. ہاں جی کیسی باتیں کھل گئی. نہیں تو اب دیکھیں نا آپ اچھا ملحد کی مونس کیا ہوگی، یہ بھی ضمنی سوال آ گیا. خدا جانے کیا ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگی ملحد کی مونس. I don't know. وہ بھی ملحد ہی ہوگی شاید. آپ نے ابھی تک خواتین بھی تو آپ کے اس میں دائرہ الہاد میں داخل ہو رہی ہے. میرے خیال سے اس کا کوئی مونس ہے نہیں، ملحد خاتون ہی ہوتی ہے. مطلب اور کیا بولیں گے، اس کے ساتھ آس پاس میں لگا کے کچھ چیزیں ہو گئی ہوں یا آ گئی ہوں یا بن گئی ہوں، یہ لگا کہ آپ شاید اس میں سے جینڈرڈ کر لیں. کہ جینڈرڈ لفظ شاید ہے نہیں، میرا خیال ہے. مجھے اتنا تو نہیں معلوم. کافر سے کافرہ ہوتی ہے. ہاں ملحدہ شاید ہو جائے، پتہ نہیں، نو آئیڈیا. چلے وہ کیونکہ یہ الہاد بھی تو ایجاد کرتا ہے نا، تو آپ اس کے لیے کوئی لفظ ایجاد کر دیں، ڈکشنری میں ڈال دیں. اس پہ کیا کمات ہے. ٹھیک ہے جناب، اس پہ بھی کام کرتے ہیں. دیکھیں نا اب آپ ایک اتھارٹی ہے، وہ ایک تھیری ہے یا رول اسے کہتے ہیں 10,000 hours رول. ہاں کسی چیز کو مہارت حاصل کرنے کے لیے. ہاں تو اب آپ کو کتنے سال ہو چکے ہیں الہاد میں؟ مجھے 2024 رمضان، اب مجھے اس کی انگلش منتھ جو تھا اس کے گریگورین کیلنڈر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب سے ہاں مطلب 2 سال کے قریب ہوئے.
2 سال نہیں، پھر تو آپ کے اوپر 10,000 آرز رول اپلائی نہیں ہوتے ابھی نہیں ہوتا پھر. نہیں، لیکن ہاں ابھی الہاد کو پڑھتے ہوئے تو مجھے 2020 سے میں پڑھ رہا ہوں، تو صحیح. اختیار کیے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، لیکن الہاد کے بارے میں پڑھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس میں تو کافی عرصہ ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ تو 10,000 چلیں، ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر ڈاکٹر فراز صدیقی آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں ایک اور شادی کرنی ہے، تو آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی ایکس وائی زی خاتون ہو، ان نہیں، مرد ان بھی کے ہو ساتھ سکتے آپ ہیں، کیسے؟ مطلب کوئی پابندی تھوڑی ہے. میں ابھی تو میں نے اس طرف آنا ہے نا، ابھی تو آپ اتنی جلدی تھوڑی آج میں آپ کو بھاگ نہیں دوں گا. آپ فکر نہیں کریں. لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، یاد آ گیا. جی جی بالکل. تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ذرا ہمیں نہیں ہو سکتی، اگر. کیونکہ امریکن سول لاء میں الاؤ نہیں ہے، آپ دوسری نہیں شادی وہ نہیں تو کر آپ سکتے. نہیں وہ تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں نا، مطلب لیگل. میں آپ کے ٹیریٹوریل لاس کی تو بات نہیں کر رہا، لا آف لینڈ کی. میں تو الحاد کے لا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، الحاد جو ہے وہ اس طرح کا کوئی قانون نہیں دیتا. الحاد بات ہی اس بات کی ہے کہ وہ ایک سماج میں موجود انسانوں کو حق دیتا ہے کہ تم اپنے رہنے سہنے کے لیے جو بھی قوانین بنانا چاہو بنا سکتے ہو. اس پہ کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ کوئی نہ بدلنے والے خیالات نہیں ہوتے. ایک اگر ہم تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں کہ جی اگر الحاد میں سے جہاں میں رہتا ہوں اس ٹاؤن نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہاں پہ آپ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں. جیسے مارمنس کیا ہوتا ہے کہ وہ بچیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور ان کی تو کوئی 4 اشار کی لمٹ بھی نہیں ہے. ان کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی تو 30 40 بیویاں بھی ہوتی ہیں. کن تو کی؟ اگر یہ مارمنس جو ہوتے ہیں نا، مارمنس کا ایک سیکٹ ہے FLDS، لیٹر ڈے سینٹس. ان کے ہاں جو ہے وہ بچپن میں ہی شادی ہو جاتی ہے لڑکیوں کی 12-13 سال کی عمر میں. اور ان کے جو پیغمبر صاحب ہوتے ہیں وہ بھی جتنی چاہے رکھیں. جو ایک پیغمبر جن کا بھی انتقال ہوا ہے، 2 پیغمبروں کا انتقال ہوا ہے، ایک 19ویں صدی سے یعنی 21ویں صدی سے پہلے، اور ایک ابھی 21ویں صدی میں. اور ان دونوں کی جو ہے وہ 50 سے اوپر بیگمات تھیں. تو خیر، تو مطلب یہ کہ اگر سوسائٹی آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کر لیں تبھی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں جیسے ایتھیسٹ ہوں، یا میں کسی یورپین کنٹری میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یا کینیڈا میں ہوں، تو وہاں پہ مجھے قانون اجازت نہیں دیتا. اگر میں ایجپٹ میں ہوں تب بھی مجھے قانون اجازت نہیں دیتا کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. یہ صرف مجھے اجازت ملے گی سوڈان میں، صومالیہ میں، پاکستان میں. چونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے، لا آف دا لینڈ میں تو ہمارے یہاں بھی منع ہے. آپ کو تحریری اجازت چاہیے، پھر کونسل کے پاس آپ کو جا کے جمع کرانا ہوتا ہے، پھر کمشنر آپ سے پوچھے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے یہاں تو رشوت ستانی وغیرہ ہوتی ہے. لیکن ان ممالک میں کر سکتا ہوں مذہب کو لے کر بھی. تو جہاں تک دوسری شادی کا سوال ہے تو یہ ایک سماجی چیز ہے، یہ مطلب یہ مذہبی چیز نہیں ہے. تو جب تک سماج اس کی اجازت نہیں دے گا میں نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کچھ اور ہو. جیسے ایجپٹ میں دوسری شادی منع ہے، پاکستان میں منع ہے، لیکن پاکستان میں خیر رشوت وغیرہ بہت ہوتی ہے. آپ سوڈان میں کر سکتے ہیں، صومالیہ میں کر سکتے ہیں. عرب ملکوں میں بھی اگر آپ دوسری بیوی لینا چاہیں تو اس کے لیے کافی آپ کو قوانین بنا دیے ہیں. تو اللہ کے قانون کو انسان نے بھی ویسے نافذ نہیں کیا آج، جیسے کہ وہ 7ویں صدی میں سمجھا جاتا تھا کہ ایک شخص کی 4 بیویاں ایک وقت میں ہو سکتی ہیں. نہیں لیکن اگین وہ تو پھر آپ اور طرف چلے گئے نا. میرا سوال بہت سادہ ہے کہ آپ ابھی ہائپوتھیٹیکلی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ نہیں کر کار کیا سکتا، ہوگا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس سماج میں رہتا ہوں وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر میں کسی ایتھیسٹ سماج میں بھی چلا جاؤں، جیسے چائنا چلا جاؤں، ناروے چلا جاؤں، تو وہاں بھی قانون اجازت نہیں دیتا، آپ کا مذہب کچھ بھی ہو. اصل تو لا میں آف لینڈ مشکل کی یہ ہو بات رہی کر ہے. رہے ہیں نا. جی تو آپ کو مشکل یہ ہو رہی ہے، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شادی انسان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. نہیں، جس انسان سے آپ شادی کرتے ہیں وہ تو آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس میں ہوگا کیا وہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. مطلب آپ پاکستان میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنی بیوی کو نہیں مار سکتے، وہ آپ کو جیل بھیج دے گی. تو نہیں، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجازت تو موجود ہے نا. جس طرح 4 شادیوں کی اجازت موجود ہے، ویسے ہی بیوی کو درست کرنے کا حق بھی انسان نے، اسلام نے مرد کو دیا ہے. اب وہ اس کہیں کہ بات سے سمجھاؤ، بستر الگ کر دو یا ہاتھ اٹھاؤ، وہ اس کے بات کی چیزیں. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب ڈیسائیڈ نہیں کر رہا کہ سماجی طور پہ آپ کیا کریں گے، سماج ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کیا کریں گے. تو ان 2 باتوں میں اگر فرق واضح ہو جائے گا تو پھر میری بات شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ سماج آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، آپ کا مذہب ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. یعنی ملحد سماج کیا پابند ہے؟ بالکل.
یہ کیسے ڈیفائن ہو گیا؟ الحاد کے تو کوئی سیٹ کوڈ آف لائف ہے ہی نہیں. نہیں تو مذہب یہ کا کہاں کوڈ سے آف لائف ڈیفائنڈ کون ہو گیا؟ سا ہوتا ہے؟ نہیں مذہب کا مذہب تو کوڈ کوڈ آف آف لائف لائف ہے. نہیں کوئی کوڈ مذہب آف تو لائف دیکھے نہیں. نا، نہیں مذہب تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے رہا ہے آپ کو. آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، بٹ وہ اپنے پیروکاروں کے لیے تو ایک کوڈ آف لائف ڈیفائن کر رہا ہے نا. آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، لیکن ہے تو صحیح. الحاد کا کیا کوڈ آف لائف ہے؟ یہ ایک لالی پاپ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور یہ بھی انفارچونیٹلی یہودیوں سے ہی آیا ہے. نہیں، لیکن پھر خیر، اگین سوری، وہ دیکھیں میں خود کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں. آپ کا اختلاف سر آنکھوں پہ، لیکن بہرحال ایک آپ کی نظر میں ناقص ہوگا، وہ خلط ملت ہوگا، اس میں بہت سارے خامیاں ہوں گی، لیکن ایک کوڈ آف لائف ہے. مجھے بتائیں کہ الحاد تو ایک کوڈ آف لائف ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے یہ نہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ تو سارے بلٹ الحاد، جو ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں کہ الحاد آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی سپریم کمانڈ موجود نہیں ہے، کوئی فیلڈ مارشل نہیں ہے جو آپ کو ٹھیک ہے. بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کوئی آئین ہوں، پاکستان نہیں ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ بحیثیت انسان ہاں، بقیہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے اصول آپ خود وضع کریں گے. اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں اس بات کی طرف کہ مذہبی معاشروں میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے، جس کو ہم ہاں، کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف یا کوڈ آف لائف. اس میں بھی اس قدر تبدیلیاں ہیں کہ جو ہے وہ کہیں سے وہ خدائی قانون آپ کو لگتا ہی نہیں، آپ اس کو خدائی قانون مانتے ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کیونکہ ہم شادی کی موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی میں جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ فقہ ہے اسلامی دنیا میں، پاکستان میں تو خیر شاید 80-85% لوگ جو ہیں وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں یا باقی ہیں ان کی فقہ بہرحال حنفی ہوتی ہے. ان کے ہاں جو طلاق کا طریقہ ہے وہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، وہ بالکل الٹ ہے خود قرآن مجید کے، لیکن آپ نے اس کو مانا ہوا ہے اور وہ صدیوں سے جاری ہو ساری ہے، آج سے نہیں صدیوں سے جاری ہو ساری ہے. تو ہمیشہ کے لیے قوانین انسان ہی بناتا ہے معاشرے میں رہنے کے لیے. مذہب کا ٹھپا اس پہ لگ جاتا ہے. مذہب آپ کو بہت چھوٹی معمولی سی بات دیتا ہے، اس کے اوپر پورا نظام جو ہے وہ انسان بناتا ہے. دیکھیں مسلمانوں نے بھی یہی کیا. جی کہیے. بالکل، دیکھیں اسلام نے شادی کا ایک کوڈ آف لائف دیا ہے کہ آپ ایک مرد اگر کسی عورت کے ساتھ بطور شوہر رہنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا چاہتا ہے اور اس سے ایک نسل پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ مرد اور عورت کے درمیان ایک عقد ہوگا. اس کانٹریکٹ ہوگا. عقد جی کا ایک کوڈ بتایا ہے. دنیا کے تمام مسلمان، وہ کسی مسلک مذہب سے کسی مسلک فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس عقد کو ہی تسلیم کرتے ہیں. کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بھائی اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. کوئی نہیں، لوگ مسلمان زنا بھی کرتے ہیں، ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہوتے ہیں، جی لیکن بالکل. وہ عقد کا انکار نہیں کرتے. عقد ہے. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ الحاد میں آپ نے کہا، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی الحاد میں جو ملحد ہوتا ہے وہ لا آف لینڈ کو فالو کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں اگر ہم کو ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے. الحاد میں یہ سٹیٹمنٹ کہاں سے ٹرکل ڈاؤن ہو گئی؟ یہ اصول کہاں سے ٹرکل ڈاؤن ہو گیا؟ بھائی الحاد تو ایک ایسی ہوا میں اڑتی پھرتی چیز ہے، اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. یار آپ بڑے پکے مسلمان ہیں. تو اچھا، دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا عقد کو مانا جاتا ہے، یہ اس کی کوئی پریکٹیکل اگزامپل آپ مجھے نہیں دے سکتے. اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی کہ اچھا یہ بتائیے کہ جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، یا شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، زیدی ہوں، یا حنفی یا سنی ہوں، ان کے درمیان عقد کا کامن 4 قانون بتا دیں مجھے. آپ نہیں بتا پائیں گے. تو یہ اصل میں ہمارا میں آپ کو ایک. بتاتا ہوں. جی کہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں نا، بتائیے. سب سے پہلے تو آپ کو اس کا صیغہ پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو اس میں حق مہر جو کہ فرض ہے شوہر کے اوپر، اس کا تعین ہوگا. فرض نہیں ہے. خیر آگے چلیں. حق مہر فرض نہیں ہے فرض حق نہیں مہر، ہے. چلیں مطلب چھوڑیں حق مہر اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تیسری اگر کوئی اور شرط خاتون رکھے. چوتھا یہ کہ اس خاتون کی بلوغت کا ہونا فرض ہے. تو یوں کچھ تو شرائط ہے نا جن کو، اچھا اس میں کچھ مسالک میں بلوغت کا ہونا فرض نہیں ہے. اس یعنی جو کی عورت یا بالغ ولی کی رضامند نہیں ہے. بلوغت کا فرض ہونا جو ہے وہ کنسیومیشن آف میرج کے لیے ہے، جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے.
وہ نکاح کے لیے نہیں ہے. آپ ہاں نومولود کا بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. خاتون کا اور بچے دونوں کا، لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ یا دادا یہ کر سکتا ہے حنفی فقہ میں. وہ آپ کانسیومیشن کے لیے اچھا بلوغت شرط ہے، یا اس کی عمر عام انداز میں پہنچ جائے، چاہے حیض آیا ہو یا نہ آیا ہو. دیکھیے آپ نے مجھے 2 باتیں بتائیں، 2 باتیں آپ نے کہا عورت کچھ کہے یا کوئی اور شرط ڈال دے، تو وہ تو مطلب کوئی بات نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح ہو وہ ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے، وہ ایک سوسائٹی کے اندر رہنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کی پابندی ہر انسان کو کرنی ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ اپنی بیوی کو نہیں مار سکتے اگر آپ کسی یورپین کنٹری میں ہیں، امریکہ میں، تو آپ نہیں مار سکتے. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن لا آف لینڈ آپ کو اجازت نہیں دیتا. بالکل نہیں ایسے نہیں ہی. نہیں نہیں، یہ اس نے کیا دیا کہ اسلام آپ کو اسلام میں اگر آپ مسلمان رہے، اگر آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں آپ پر دیت فرض ہو جاتی ہے. یہ کون سا اسلام آپ پڑھتے ہیں اور سنتے اور سیکھتے اور اس پہ عمل کرتے رہیں؟ یہ دیت جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس میں جو کیا ہوا جناب؟ جی میں نے معاف کیا آپ کو. پورے جو دیت ہے وہ اس کی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں انجری کی صورت میں ہے یہ کہ اگر آپ انجری کریں اور ایسی انجری جسے ڈسفگرمنٹ ہو. اچھا یہ میں بہت پیرافریز کر رہا ہوں سر، لیکن بہرحال اگر آپ انجر کر دیں اسے تب ہوتا ہے. اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا سکتی ہے، مطلب اس میں بہت سارے چونکے چنانچے موجود ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر شاید 34 ہے 35 ہے، وہ بالکل آپ کو صاف دیتی ہے کہ بھیا تم کر سکتے ہو. ضربہم وضربہن بالکل واضح ہے. ضرب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں. چلیے میں آپ کو ایک دوسرے طرح سے دیکھیں. آپ کوئی عام مسلمان ہے جو آپ کی طرح بھی اتنا نہیں جانتا اور وہ دیت وغیرہ کو نہیں مانتا، میں آپ کی بات چلیں فار دا آرگیومنٹ سے ایک مان لیتا ہوں، تب بھی وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا. یعنی اگر وہ چاہے کہ بیگم کو دھکا دے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر یہ کرنے کی، وہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ لا آف دا لینڈ اس کو پابند کر رہا ہے. تو وہ لا آف دا لینڈ ہر معاشرے میں، ہر کہنا چاہیے مہذب معاشرے میں آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ ایک مخصوص رویہ اختیار کر سکتے ہیں اور ایک مخصوص رویہ اختیار نہیں کر سکتے جو جرم مانا جائے گا. اور وہ آپ ٹھیک ہے، اس مذہب آپ کا اس میں کوئی رول پلے نہیں کرتا. کوئی بھی مذہب ہو آپ کو کرنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے. اب واپس آئے نا. جی جی کہیے. آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں رہتے امریکہ میں بھائی، آپ میں پاکستان میں رہتے ہیں. ہوں آپ پاکستان میں رہتے ہیں، چھوڑ دیں امریکہ کا لا آف لینڈ اجازت نہیں دیتا نا، پاکستان کا تو دیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ پاکستان کراچی ہاں گلستان میں جوہر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی رہ گیا. اب آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ملحد ہیں آپ، کیسے شادی کریں گے؟ بھائی پاکستان آپ ایسا کریں، اس کو مجھے نہیں معلوم کہ شاید مجھے نہیں معلوم کس اسلامی ملک میں انسان اپنے الحاد کا اعلان کر کے جو ہے وہ زندہ نہیں رہ نہیں، اب سکتا ہے. دیکھیں نا، اب یہ تو آپ نہیں میں ان چیزوں بتا کی رہا طرف ہوں. فرض کریں پورا پاکستان ملحد ہے، پاکستان ابے تیری اسلامک تو ریپبلک نہیں ہے. تو ٹھیک پھر ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر کیا ٹھیک، مسئلہ ہو گیا؟ کیسے کریں گے اب بتائیں. اب ساری میں آپ کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں، میں کہہ آپ کے رہا لیے ہوں آسانیاں کہ پیدا کر رہا ہوں. چلے مجھے شادی میں کر اس کے کو دے ایک دیں. حقیقت پسندانہ انداز میں بتاتا ہوں. میں ہاں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں اندر سے ایتھیسٹ ہو چکا ہوں، لیکن جو ہے وہ اب میری بیوی سے نہیں بنتی اور وہ تنگ کر رہی ہے جو بھی ہے، یا مجھے الحاد اختیار کرتے ہی مجھ پہ شہوت نے غلبہ پا لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس شہوت کو جانور بن جاؤں یا جو بھی کروں. تب بھی میں دوسری شادی جب ہی کر سکتا ہوں جب میں دھوکہ دوں. اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے ممکن دھوکہ نہیں دوں ہے کیا کہ مطلب؟ مجھے دھوکہ سے مراد یہ ہے کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، یا پھر یہ کہ میری جیسی کوئی ملحدہ خاتون سے میرا افیئر چل رہا ہو، اور پھر جو ہے ہم فرضی ایک نکاح پڑھ لیں کیونکہ ہمیں اس سوسائٹی میں رہنا ہے. میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں بار بار، جہاں پہ غامدی صاحب آ گئے تھوڑے سے میرے اندر، تو میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہاں پہ کہ انسان کو وہی فالو کرنا ہوتا ہے جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے. تو اگر میں پاکستان میں ہوں، اندر سے ایتھیسٹ ہوں، دوسری شادی ہو، پہلی شادی ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اس کے لیے اسلامی لبادہ اوڑھنا ہی پڑے گا. دیکھیں، لیکن آپ فرض کر لیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں ہم جس ملک کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے، ہم اور وہ ملک، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اس ملک کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے نا وہ الحاد ہے، اچھا ٹھیک ہے. ہاں ایسے اور ملک وہ ہے، ملک چائنا ہے، ٹھیک ہے، نیدرلینڈ ہے. جی جی. ٹھیک ہے، وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ شادیاں کریں، جتنی کریں، ایز مینی ایز یو وانٹ، ایز مینی ایز یو کین، وہ آپ کو اجازت ہم دیتا ہے.
اب آپ وہاں شادی، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا، اب مجھے ہاں تو شادی کر پہ آئے نا، آپ ارے تو کیسے کر کریں لیں گے؟ گے نا جناب، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بیگم ہونے والی بیگم کو لے کے جائیں گے، جو بھی ان کا سول کورٹ ہے وہاں پہ فارم بھریں گے اور فیس ہوں، ادا کریں گے، سرٹیفکیٹ یہاں پہ لائسنس کا یا میرج کا لائسنس ملتا ہے، لائسنس کا میرج لے کے اس کو آن لائن اپلوڈ کر دیں گے، جی ہو گئی شادی، بس بس اب آپ ہم میاں ساتھ رہنا بیوی ہیں۔ شروع کر دیں گے. ہاں جی، میاں ٹھیک ہے بیوی جی، ہیں، مطلب کوئی ٹھیک ہے. دعائیں تھوڑی پڑھنی ہے، کہ مخصوص دعائیں تھوڑی پڑھنی ہے کہ وہ دعا کے پڑھنے کے بعد ہوگا، مطلب شادی کے ہوں، لیے آپ کو کسی سپریم میٹا فزیکل اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ تو ہمارے انسان میں یہاں بھی نہیں ہے. نہیں ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ چاہیے نا، بتائیں. نہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ غیر نہیں، مسلم سے تھوڑی شادی کر سکتے ہیں؟ اللہ میاں نیچے آ کے کیا سب کے نکاح پڑتا نہیں نیچے تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کو سینکشن تو دیں گے نا، ان کا نمائندہ جو ہے امام صاحب، وہ سینکشن دیں گے نا آ کے۔ ہے؟ کوئی بھی آپ اگر آپ عربی میں صرف یہ ہے کہ آپ چونکہ عربی، جو ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہے عربی، تو اگر آپ، کیونکہ آپ نے سیغہ پڑھنا ہے، تو اگر آپ اس کو، اچھا بعض اس میں شاید یہ بھی ہے کہ آپ اس کو نہیں اردو آپ میں بھی کو پڑھ سکتے اپنی ہیں، بعض زبان آپ میں، اردو میں. اپنی زبان میں ایجاب و قبول کر لیں گواہوں کی موجودگی میں، جس کے ہاں، اعلان کا طریقہ ہو، وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں بھی ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ہاں اس کے ٹھیک علاوہ ہے، نہیں ہوگا۔ تو ہاں تو اس میں تو کوئی آپ کوئی آپ اتنی آدھے دقت گھنٹے میں والی میری بات تو شادی نہیں ہے. کروا کے رہیں گے مجھے لگتا ہے، میری دقت بیگم نے والی تو سن لی بات نا نہیں یہ پوڈ کاسٹ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ہے. نہیں، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ برداشت کر لیا تھا، تو یہ تو بہت چھوٹا سا فیصلہ نہیں نہیں ہے. جناب، اس پہ گلا کاٹ دیں گے، نہیں، یہ کوئی فیصلہ برداشت نہیں ہو رہا الہات برداشت ہو سکتا ہے. ہے، دوسری عورت برداشت نہیں ہو سکے 7 دن برداشت. اچھا نہیں۔ یہ بتائیں کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا عورت سے کر سکتی؟ ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ آپ کے ہاں یہ گیز اور یہ لیسبین یہ جائز ہے؟ آپ کے ہاں دیکھیے یہاں بھی ہم کو اصل میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مذہب انسان کو کسی چیز سے روک لیتا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر آپ ہماری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنا ہومو سیکشوالٹی کو مسلمانوں نے انجوائے کیا ہے، میری معلومات کی حد اسلام نے تو تک نہیں کہا نا، آپ کسی شخص کے یا ایک گروہ کے کردار کو تھوڑی نا، آپ اسلام تو نہیں کہہ سکتے نا. نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں چیزوں کو کہ ہمارا دین کتنا اوسم ہے۔ اسلام نے اس کو حرام بھی نہیں کہا، قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ فحش کام ہے۔ اب فحش کی تعریف کیا ہوتی ہے یہ کہیں موجود نہیں ہے، تو اللہ نے ہمارے پوری فقہا قوم نے ایک برباد کر دی اس نہیں، مکروہ پوری عمل میں. قوم رسول کے انکار کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں تو بالکل واضح ہے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا، رسول کے انکار کی وجہ سے عذاب آیا، جو ان کے عذاب کرتوت بھی استیصال تھے ہے۔ نا ایسے، نہیں ملا کے کرتوت کام تو ہو گیا نا. ہر کافر قوم کے ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب فرعونوں کے کرتوت ہاں. کون سے اچھے تھے کہ، یا پھر یہ کہ صالح علیہ السلام کی جو لوگ تھے ان کے کرتوت کون سے اچھے تھے؟ تو رسول کے انکار پہ عذاب استیصال آتا ہے، جس پہ پوری قوم مٹا دی جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب پہ عذاب استیصال نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اگر میں آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے بتاؤں تو اسی وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی عذاب استیصال نہیں آیا، کیونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتا ہے، رسول کا انکار وہ برداشت نہیں کرتا۔ ہوں. خیر، تو اب میں تھوڑا بھول گیا آپ کیا کہہ رہے تھے، او اب گیز اور لیسبین آپ، کی بات ہوتی، ہاں جی جی. جی جی۔ تو ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ، علماء کو لے لیں آپ حکمرانوں کو لے لیں، عام لوگوں کو اگین لے پھر لیں، آپ، تو بہت سوری ٹو زیادہ تر۔ سے، اگین میں کہتا ہوں کہ 10 ارب مسلمانوں نے یہ کام کیا ہوگا انسانی تاریخ میں، 20 ارب نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن وہ تو اسی طرح جیسے کوئی مسلمان شراب پیتا ہوگا، اسی طرح جیسے کوئی مسلمان زنا کرتا ہوگا. لیکن نہیں یہ ساری چیزیں اسلام تو پرمٹ نہیں کر رہا نا. آپ نہیں، اسلام تو کو، میں وہی عرض ہاں کر رہا ہوں کہ باضابطہ طور پہ نہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، نہ ہی اس کی کوئی اس تعزیر یا حد بیان ہوئی۔ آپ پوری اسلامی اس فقہ میں اسلام میں اغلام، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ یا رشتہ، عورت کا آپ عورت کہہ کے رہے ہیں ساتھ، کہ، ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. نہیں گناہ ہے، فحش کام ہے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ فحش کے حرام ہیں، نہیں ہے، وہ زنا کے نہیں ہیں۔ نہیں فحش کام، ممنوع نہیں ہے. نہیں فحش کام ہے، اور فحاشی جو ہے وہ منع ہے، تو ممنوع تو آپ کہہ ٹھیک ہے. سکتے ہیں کہ جی ممنوع ہے، نہیں نہیں، لیکن وہ میں تو یہ آپ بتا رہا ہوں کہ وہ تو آپ اس A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C کر رہے ہیں نا. میں تو آپ سے سمپلی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ عمل حرام نہیں ہے، جی یہ اس پہ عمل بالکل بھی، جی کہیے۔ پرمیزیبل ہے.
نہیں، ممنوع ہے، فحش کام ہے. جس طرح معاشرے میں فحاشی ممنوع ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے میں بھی جا کے کسی اسکرین پہ اپنی گاڑی لگا کے اسکرین پہ پورن نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، تو میرا پورن دیکھنا جو ہے وہ کمرے میں، اکیلے کمرے میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی پابندی ٹھیک نہیں، ہے. کوئی پولیس نہیں آئے گی. لیکن اگر میں باہر کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، ہوں. وہ میری رپورٹ ہو ٹھیک ہے، جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو حرام ہو تو گیا نا. تو بالکل ایسا دنیاوی ہی قانون کے تحت وہ حرام ہے نا. ہاں. سماج میں، یا جی سماج میں، لیکن تنہائی میں میں ہاں. جو چاہے کروں. تو بالکل ایسے ہی اسلام میں بھی جو رائٹ آف پرائیویسی ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. وہاں پہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ ممنوع تو ہے، لیکن وہ نہ وہ حرام ہے، حرام نہ وہ اس پہ تعزیر ہے، نہ اس پہ حد ہے، اس کو زنا بھی نہیں اچھا، مانا گیا. چلیں ٹھیک ہے. یہ میں اس پہ اور نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں اور میں اس چیز کو کنفرم کروں گا. اور پھر کوئی اور ہماری نشست ہوگی تو اس میں پھر میں آپ جی کو جی یہ، آپ ویسے اس کو کبھی آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں کسی مسلمان اسکالرس کافی کو آپ نے لیا ہوا ہے، کبھی آپ نے ان سے یہ بات پوچھی؟ نہیں، وہ وہی بتائیں گے جو کہ آپ کو، اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے دارالعلوم بنوریا یا دیوبند، وہاں کے فتووں میں لکھا ہوا ہوگا، وہ آپ کو وہی ہوں. بتائیں گے. لیکن اگر آپ اسلام میں ہوموسیکشوالٹی کی صرف تاریخ کا ہی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بالکل نہ صرف جائز تھی بلکہ ریمپنٹ تھی. یعنی شہروں کے شہر اس میں مبتلا تھے. یعنی یہ کوئی معمولی بات صرف سے تھی نہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں نے اپنے چینل پہ 3 ویڈیوز بنائی ہیں اسلام میں ہوموسیکشوالٹی کے اوپر، لیسبینس کے اوپر بھی، گیز کے اوپر بھی، اور جو ہمارے ہاں بچہ بازی کا ایک جو لعنت ہے کہ بچوں کے ساتھ بدفعلی، تو اس پہ بھی میں نے کافی تاریخی حوالے آپ کو دیے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. خیر، تو الحاد کی جہاں تک بات ہے تو وہ آپ کو لمٹ نہیں کرتا کہ آپ جو ہیں وہ ایک مخصوص انداز میں ہی اپنی سیکشول لائف انجوائے کر سکتے ہیں یا برت سکتے ہیں. وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ انسان ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی کنسنٹنگ ایڈلٹ موجود ہے، کوئی ایک ایسا بالغ انسان جو کہ کنسنٹ دے سکتا ہے، اپنا ہاں نہ دے سکتا ہے، وہ اتنا شعوری ایک انسان ہے، تو وہ اگر آپ کے ساتھ راضی ہے یہ تعلق قائم کرنے میں تو تو اسٹیٹ کو کوئی آپ کا مسئلہ نہیں. اسٹیٹ کو بھاڑ میں جائے نا، اسٹیٹ کے بیچ میں آپ لے کے آ جاتے ہیں تو بھائی. کیونکہ انسان سماج میں رہتا ہے نا جناب. نہیں، اسٹیٹ دیکھیں، آج سے 500 سال پہلے تو کوئی اسٹیٹ نہیں تھی. امپائرز کا دور پھر تھا. آپ کی نہیں تو امپائر تھی، وہ اسٹیٹ تو نہیں تھی اس وقت، تو کوئی نہیں اس طرح کے تھوڑے قوانین قوانین، ہوتے تھے پھر نہیں کیا؟ قوانین تو ہوتے تھے نا. مطلب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آٹومن امپائر تھی تو وہاں ہاں. بھی جو ہے وہ کہنا چاہیے ہوموسیکشوالٹی کے اعلانیہ اظہار پر سزا موجود تھی. کمروں کے اندر آپ کو جو کرنا ہے کریں، کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ اپنے غلام کو جو ہے وہ بوسے لے رہے ہیں اس کے ایک اشتہا والے انداز میں بازار میں، تو آپ پہ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا کتنے کا جرمانہ آپ کو لگ جاتا تھا. تو اسٹیٹ قوانین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹیٹ لے لیں، امپائر لے لیں، ٹیرنی لے لیں، جو بھی آپ پولیٹیکل سسٹم لے لیں یا تھیوکریسی لے لیں، بھائی مذہبی حکومت لے آپ لیں. آپ جی بار بار آپ ہر بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے آپ اسٹیٹ کو کا سہارا لے رہے ہیں. نہیں میں تو اسٹیٹ کا سہارا نہیں لے رہا نہیں، اپنے میں مذہب کی اسٹیٹ کا بات کرنے سہارا کے نہیں لے لیے. رہا. میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہوں، چلے میں زاویہ تھوڑا بدل لیتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم مذہب کی بنیاد پہ حق حلال حرام مانتے ہیں، ان کی ہاں. بنیاد اصل میں مذہب نہیں ہوتی بلکہ سماج کے قوانین ہوتے ہیں. مذہب آپ کو کچھ نہیں بتاتا، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس پہ آپ اپنی زندگی برتتے ہیں، اس پہ لیبل اسلام کا لگ یعنی جاتا ہے. نہیں، جو اسلام کے اندر جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے یا جن چیزوں کو کی اجازت دی گئی ہے، وہ سوسائٹی کی وجہ سے دی گئی ہے. عرب جی سوسائٹی کے اندر تو جی. عرب سوسائٹی کے اندر تو شراب تھی. عرب ہوں. سوسائٹی کے اندر تو عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو اسلام نے کیوں آ کے ان چیزوں کو منع کیا؟ عرب جی. سوسائٹی میں تو غلامی تھی. تو اسلام نے غلامی کو کہاں ختم کیا؟ اور جو بچوں والے کے دفن کرنے والی بات ہے وہ اسلام سے پہلے کی روایت ہے. آپ پوری جاہلی ادب پڑھ لیں، پوری جاہلی ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا کہ یہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی. اس سے پہلے یہ کام ضرور ہوتا تھا. اور یہ وہ تو انفینٹیسائڈ جو ہے یہ انسان کرتے آئے ہیں. اب خیر یہ بات ہماری کہیں اور چلی جائے گی کیونکہ انفینٹیسائڈ کی تاریخ اسلام نے ان چیزوں کو منع انتہائی کیا رلانے نا. والی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ ہاں. پورا قرآن مجید پڑھ لیں، آپ پورا احادیث کا ذخیرہ پڑھ لیں، آپ کو ایک آیت یا ایک حدیث نہیں ملے گی جو آپ کو یہ کہے کہ بچوں کو یا اپنے بچوں کو مارنا منع ہے. آپ کو سورۃ مار تکویر کی ایک مارنا آیت یعنی ملتی ہے. ان کو کل کرنا. کل کرنا، جی.
سورہ تکویر کی ایک ہے آیت ملتی ہے کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا جو دفن کی گئی. یہ ایک آیت ہے سورہ تکویر کی ہے, یعنی جن صاحبوں کو شوق ہو پڑھ لیں. میں کہنے آپ کا کہہ یہ رہے ہیں کہ مطلب ہے, اسلام میں بچوں کو مارنا کی نہیں اجازت نہیں ہے؟ نہیں نہیں, آپ میری بات مکمل ہونے دیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کے پاس ایک نہ آیت ہے واضح نہ کوئی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب یہ پریکٹس چھوڑ چکے تھے, اور انفینٹیسائڈ یعنی بچوں کا قتل جو ہے یہ اس کی بہت ہی پرانی تاریخ ہے. انسان بہت پہلے سے بچوں کو مارتا آیا ہے, بالکل جانوروں کی طرح. سویلائزڈ سوسائٹی کے بعد یہ رسم چھوٹی ہے, نہیں تو انفینٹیسائڈ جو ہے وہ ہمارے شاید 2000 سال کے بعد بھی, جو پہلے بھی جو ہے وہ کھلے عام ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مار دیتے تھے. اس میں اسلام نے کوئی کمال نہیں کیا. اصل میں مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی, وہ حاشر شاعر صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ نا وہ کھوپے چڑھا دیتے ہیں کہ اس کو وہی دیکھتا ہے. تو اگر ہم جب صرف اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار اسلام سے پہلے تو پوری دنیا یہ ڈوبی ہوئی تھی اب دلدل میں. جو آپ ہارڈ کور اسلام کے بارے میں جو ہارڈ کور آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نا, جیسے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی, میں نے نوٹ کیا ہے کہ اسلام میں مرد کا مرد کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا. اسی طرح آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اسلام بچوں کو مارنے سے اس کے خلاف نہیں ہے. تو میں یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس پہ اتھارٹی نہیں ہوں, جی جی اور میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ہم ان چیزوں کے اوپر کسی ٹھیک ہے اتھارٹی کے ٹھیک ساتھ ہے. جی جی انشاءاللہ بالکل. بات آپ کریں گے. اتھارٹی سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی, گوگل, ان پہ آپ ڈال کے دیکھ لیں نہیں, تو وہ تو چیٹ زیادہ جی پی ٹی آسانی ہے. تو اب دین, اب چیٹ جی پی ٹی میں تو سارا کا سارا نہیں نہیں, نہیں وہ تو دین چلے نہیں, ایک آپ وقتی طور پہ آپ کوئی اس پہ ہیلپ آپ لے سکتے ہیں, مسلمانوں لیکن کی, آپ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم ایک ریلیجس ذیل کے اندر ہوتے ہیں, اور جو عالم صاحب ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں یہ جھوٹے ہیں, ملدین اور دغاباز ہیں, مکار ہیں, یوں ہیں وہ ہیں. لیکن جب آپ اپنی تاریخ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے, اور پھر آپ کے سامنے سوال آگے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اسلام وہ ہے جو مجھے آج سمجھ میں آ رہا ہے, یا میں یہ مان لوں کہ پچھلی 1500 برس میں جو لاکھوں مسلمان گزرے ہیں, لاکھوں علماء گزرے ہیں, ہزاروں تفاسیر احادیث کے مجموعے گزرے ہیں, ان میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گا. آپ کو فتوے مل جائیں گے کہ جی نہیں, اس فلاں میں امام نے کہا دیکھیں کہ یہ ایسا ہے. جی کہیے کہیے. آپ اس میں نا, آپ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ آپ چمٹے سے نا وہ چیزیں اٹھاتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, چمٹے سے یوں پکڑ پکڑ کے دکھاتے ہیں, دیکھو یہ دیکھو یہ ہے اسلام میں چیزیں. اچھی آپ لوگوں کا مثال ہے, لیکن جو آپ یہاں لوگوں پہ کا اصل میں طریقہ پوری واردات ہے, نہیں نہیں میں یہ طریقہ واردات ہی ہے نا. اب دیکھیں نا, اسلام نے جب یہاں تک اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو تھام کے کہا کہ اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے, لیکن ایک انسان کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے, مطلب میں دسیوں ہزار باتیں. اب وہاں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچوں کو مارنا نہیں, لو جی سمجھ بچوں کو مارنے کی جا بھائی. اسلام نے اتنی بڑی ہولسٹک انسانیت کے احترام کی, انسان کی جان کی حرمت کی, اسلام کہتا ہے اپنی جان بچاؤ تمہیں سور کھانا پڑ جائے. مطلب یہ سب چیزیں اس کور کو, اس اسپرٹ کو ہی تو وہ ایمفسائز کر رہی ہیں. اسپرٹ کیا ہے کہ آپ نے جان کسی کی حفاظت کرنی ہے, تو پھر آپ آپ یہ سے بتائیں, آپ میں آپ کو چپٹے سے وہ بات پکڑ کے دکھا نہیں نہیں, رہی ہے. میں چمٹے سے بات پکڑ کے نہیں دکھا رہا, میں آپ کو پوری ہانڈی ہاں الٹ کے دکھا رہا ہوں کہ اس ہانڈی میں ہے کیا. تو یہاں پہ پھر ایک سوال آپ اپنے آپ سے کیجیے گا کہ اگر یہ باتیں ایسی تھیں جو آپ بتا رہے ہیں, ساری باتیں, میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ وہ اس کی اصل کیا ہے اور وہاں پہ کیا قوانین تھے, یہ ساری باتیں اگر سچ ہیں, دا اسپرٹ آف اسلام وہی ہے جو آپ کو آج معلوم ہے, تو پھر آپ کیا توجہ دیں گے کہ دوسری صدی, اچھا میں صحابہ پہ اور تابعین کبھی بات نہیں کرتا, صحابہ کے بعد لے لیتے ہیں, جب حضرت معاویہ اقتدار میں آ گئے, جب وہ آ گئے اقتدار میں, ملوکیت پہلا بادشاہ ہم کو مانا جاتا ہے, وہ آ گئے اقتدار میں, تو اس کے بعد سے لے کے آج تک, یعنی آج سے میری مراد لیٹس سے فکس ڈیٹ 1924 جب آٹومن امپائر ختم ہوئی, تو اس وقت تک کیا مسلمانوں میں اگر یہ باتیں ہمیں ملیں اور ریمپنٹ یہ پھر آپ کی آڈیو ویڈیو دونوں چلی گئی ہیں. معذرت جناب, یہ میرا انٹرنیٹ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں
تو وہ آج آپ کی برکت سے کچھ ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں آپ کی برکت سے ہو رہی ہے. کل میں نے اتنی لمبی پوڈ کاسٹ کی ہے تو وہاں تو نہیں ہوتا. خیر، تو میں ذرا یاد کروں میں کہا تھا دوسری صدی کی، شاید کیا آپ دوسری جی صدی کی تو امیر معاویہ کے دور کی بات کر رہے ہیں. جی تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام کا اسپرٹ ہے اور انسان کی جان کی حرمت اور وغیرہ وغیرہ میں مولدین چمٹے سے نکال رہے ہیں، تو یہاں پہ میں ایک سوال کی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود سوچیے گا اس پہ، یا سننے والے اس کو سرچ کریں کہ صحابہ پہ میں کبھی بات نہیں کرتا، تو صحابہ کے دور سے آگے چلتے ہیں، حضرت معاویہ تک آ جاتے ہیں. صحابی وہ بھی ہیں لیکن ان کو پہلا بادشاہ مانا جاتا ہے. وہاں سے لے کے ایک دوسری ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں 1924، جب خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ ہو جاتا ہے. اس میں اگر آپ کو ایسے اعمال ہر طرف دکھائی دیں، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ ریمپنٹ تھے، اتنے زیادہ عام تھے کہ جب عیسائیوں نے کروسیڈ کیے ہیں اور اس کے بعد وہ عربوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے، تو وہ ان کو دا ڈرٹی عربس کہتے تھے، کیونکہ بائبل کے انوسار جو ہے وہ ہم جنس پرستی نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کی سزا موت ہے. لیکن ہمارے پاس اسلام میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ اتنی زیادہ عام تھی کہ وہ ہر کسی کو معلوم تھا. اٹ واز الاؤڈ کمپلیٹلی. اس پہ ہمارا آرٹ ورک موجود تھا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر ایک سوچنے والے مسلمان کے لیے کہ پھر یہ جو لاکھوں مسلمان پہلے گزرے ہیں، لاکھوں علماء گزرے ہیں، تفاسیر ہیں، حدیث کے مجموعے ہیں، قوانین ہیں، ہماری فقہ ہے پوری، اس میں پھر آخر اس پہ حد کیوں نہیں ایجاد ہوئی؟ وہاں پہ اجتہاد کیوں نہیں کیا گیا؟ لوگوں کو اقدامات کیوں نہیں کیے گئے کہ اس لعنت کو مٹایا جائے؟ میں عوام کی بات کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم جنس پرستی کی لعنت کو مٹایا جائے. ایسا ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ آپ کو اکثر ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ہے ایسا اس کو قتل کر دو، اور ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک کو سنسار کیا تھا، لیکن وہ بھی منقطع حدیث ہے، نہ اس میں واقعہ موجود ہے، نہ اس میں کس نے سنسار کیا موجود ہے، کون تھا وہ موجود ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے. یہ بھی نہیں بتایا کہ جس کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو وہ ایک بالکل منقطع روایت ہے جو کہ بعد میں گھڑی گئی، اصل میں موجود نہیں ہے. تو اس پہ تو ہم یہ تو میں نے آپ کا پوائنٹ ٹیکن، ویل ٹیکن. میں نے اس کے اوپر میں چونکہ میں نہیں جانتا تو میں اس لیے کسی مذہبی عالم سے میں اس چیز کو کنفرم کر کے جس بات پہ مجھے سب سے زیادہ گالیاں پڑی ہیں وہ یہی بات ہے. یہ لیکن خیر ٹھیک ہے جی، لیکن امید ہے چلیے ہاں ٹھیک ہے. اب تو وہ ذرا ہم نے پہلا ایشو تو شادی کا کلوز کیا نا، اب دوسرا ایشو ذرا یہ ہم کلوز کر لیں، پھر ہم تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا ضمیر بطور انسان، آپ کی سوچ، کنوکشن اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک مرد سے شادی کرے اور ایک عورت سے شادی کرے؟ نہیں. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میری جو جینیٹک میک اپ ہے اس میں مجھے اپوزٹ سیکس کے ساتھ فطری لگتا ہے، درست لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس لیے نہیں لگتا. تو یہی اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ غیر فطری عمل ہے؟ تو نہیں تو اچھا، اس کو میں ایک اور طرح سے بتانے کی کوشش پروہیبٹ کیا ہے. میں اس کو ایک اور طرح سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، الحاد میں آپ کو اپنے کہنا چاہیے کہ جو بھی آپ کا جینیٹک میک اپ ہے، کیونکہ یہ ایک جینیٹک چیز ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری مانا جاتا تھا، اس پہ موت کی سزا تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن یہ انسان کی ایک جینیٹک اورینٹیشن ہے. جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ نہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے بلکہ میملز میں بھی بہت عام ہے، زیبروں میں عام ہے، پینگوئنز میں عام ہے، تو اٹس ویری کامن. تو یہ پورے اینیمل کنگڈم میں جو ہے یہ چیز بہت کامن ہے کہ کچھ جگہ پہ جا کے جو ہے وہ ایک مرد کو ایک نر کو ایک نر کی طرف اشتہا ہوتی ہے، ایک مادہ کو ایک مادہ کی طرف اشتہا ہوتی ہے. اٹس ویری کامن ان اینیمل کنگڈم ایز ویل ایز ان ہیومنس. تو اس کی وجہ سے الحاد آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی جو بھی آپ کی اورینٹیشن ہے، سیکشول آپ کی پریفرنس ہے، اس پہ آپ عمل کرنے میں آزاد ہیں. تو الحاد آپ کو یہ کہتا ہے. اسلام یا مذہب الحاد اس چیز کی، جی کہیے، دوبارہ کہیے. الحاد اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ ایک مرد ایک مرد سے اور ایک عورت سے جی بالکل شادی کر سکتی، اجازت جی بالکل. آپ ایک ملحد ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا؟ کیونکہ میں نے ضمیر نہیں کہا، میں نے کہا کہ میرا جو جینیٹک میک اپ ہے اس میں مجھے جن سے مخالف کی طرف اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف میری سیکشل اورینٹیشن ہے، تو اس لیے میں اس کو درست نہیں سمجھتا. لیکن میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں، لیکن
ایز این ایتھیسٹ میں یہ حق ہر انسان کو مساوی دیتا ہوں. میں اس پہ یہ پابندی نہیں لگاتا کہ نہیں بھائی آپ ایکس وائی زی کوئی بندہ ہے, کوئی امجد صاحب ہیں کوئی, وہ کہیں کہ فراز صاحب مجھے یہ ہے اور میں کیا کروں گا. الحاد کے حساب سے آپ الحاد کے عالم ہیں, سب سے زیادہ گالیاں آپ کو پڑتی ہیں, تو آپ یقیناً بڑے عالم ہوں گے, تو آپ بتائیے مجھے. تو میں یہ کہوں گا کہ بھیا آپ کی مرضی ہے, اگر آپ کو کوئی کنسنٹنگ ایڈلٹ ملتا ہے آپ اس کے ساتھ جو آپ کو مناسب لگتا ہے تعلق آپ قائم کیجئے, اس میں الحاد آپ کو نہیں روکتا. نہیں دیکھیں, لیٹس ڈو ناٹ آئی مین کنفیوز اور intermingle things. ٹھیک ہے, Let's آپ make them بتائیے. simplify. Let's make them ٹھیک ہے, simplify and ٹھیک ہے. clear. آپ سے میں نے سوال کیا کہ کیا بطور انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ ایک مرد ایک ایسا معاشرہ بن جائے جس میں کروڑوں مرد کے ساتھ شادی کر رہے ہیں, کروڑوں عورتوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں, اور یہ تمیز تہذیب ختم ہو جائے معاشرے کے اندر, یہ حد فاصل ختم ہو جائے جس کو ہم فطرت کہتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ آپ کی بات مانتے ہوئے تشکیل پا گیا, آپ کا ضمیر اجازت دے رہا ہے؟ خیر آپ سیاست میں آ جائیں, یہ تقریر مطلب یہ جو اسٹائل ہے نا, اٹس امیزنگ, اٹس ویری گڈ. میں تھوڑی دیر بھول گیا تھا لیکن میں آتا ہوں میں تھوڑی دیر, وہ اسٹائل از ویری گڈ ماشاء اللہ. تو دیکھیے ایسا جو معاشرہ ہوتا ہے نا وہ صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. حقیقت میں ایسا معاشرہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کروڑوں لوگ یہ بات کریں, کیونکہ یہ ایک جینیٹک ویریشن. سوری جی کہیے. میرے بڑے بھائی, ہوتا جا رہا ہے. آپ کے کیپٹل کہتے ہیں, آپ امریکہ میں سان فرانسسکو کو گے کیپٹل کہتے ہیں. جی دنیا گے میں آتے کیپٹل جا رہے کہتے ہیں, ہیں, لیکن بنتے جا رہے ہیں. جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ایسا بن نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک جینیٹک ویریئنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو گے ہوتے ہیں لوگ, وہ پہلے ہیٹیروسیکشولی ہوتے ہیں, بعد میں عام طور پہ کچھ تو بچپن سے ہوتے ہیں, بعد میں پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ شروع سے ہیٹیروسیکشل ہوتے ہیں, یعنی ان کو اپوزٹ جنس میں مزہ آتا ہے, وہ کبھی بھی سیم سیکس کی طرف نہیں جاتے. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈرگز لے لی, آپ نے کچھ کر لیا, دوستوں کے ساتھ آپ نے بچپن میں کچھ کر لیا, جوانی میں کچھ کر لیا, لیکن ان کی اورینٹیشن نہیں بدلتی کیونکہ یہ آپ کے جینیٹک میک اپ ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے. اور یہ ویریشن جو ہوتی ہے یہ ابیرنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ بہت ہی رینڈم اور کم ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرے میں 10 ملین لوگ رہتے ہیں, اس میں سے 1.5 ملین گے ہو جائیں. صحیح بولد نہیں ہے, آپ صحیح صحیح بولد نہیں ہے. صحیح بولد نہیں ہے. جی اب میں پاکستانی ہوں تو خالص تو نہیں ہو سکتا نا, کہیں نہ کہیں ملاوٹ تو آ جائے گی. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سائنٹیفکلی وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. آپ یا ملحد ہو جائیں خدا کے لیے یا مسلمان واپس پلٹ جائیں. نہیں میں مسلمان تو خیر نہیں ہوں. آپ لیکن نہیں, آپ کو میں دعوت اسلام دے رہا ہوں. آپ کے عقائد ٹھیک نہیں ہے الحاد والے, آپ فیئر انف, آپ ملحد ہیں, میں آئی ریسپیکٹ فار دیٹ, بٹ آپ ملحد بھی صحیح نہیں لگ رہے مجھے. نہیں وہ ملحد میں آپ کو اس لیے صحیح لگ رہا کہ آپ الحاد کو جو سمجھتے ہیں الحاد وہ ہے نہیں. تو یہ جو میں اسی جو سماجی کانسیپٹس ہیں, جو مذہبی کانسیپٹس ہیں, جو انسان کے, میں آپ سے کوئی سائنس کی بات نہیں کر رہا. میں نے آپ سے سماجیات کی میں نے بات نکاح کا سوال اٹھایا, جی which is a core fundamental principle of human society. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں نے آپ سے میٹریمونیل ریلیشن شپ کا سوال اٹھایا, which is the core principle of family system. جی تو وہ میں اس چینل کو بنانے کا مقصد یہی تھا, اور آپ سے گفتگو کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ مسلمان جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے ویل وشر ہیں. آج ہی میں ایک عالم صاحب ہے جن سے میں نے کچھ عرصے پہلے بات کی تھی, تو انہوں نے بتایا مجھے کہ آج فجر کی نماز میں نے آپ کے لیے دل سے دعا کی کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیں. اٹس ویری نائس, اٹس امیزنگ. اور میرے خیال سے میرا مقصد یہی ہے یہاں بیٹھ کے جو ہے بات کرنے کا, کہ آپ کو یہ آپ اور آپ کے توسط سے باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ ایتھیزم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. ایتھیزم ہرگز وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایتھیزم سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ہمیں بالکل سمجھ آ رہی کیا ہے کہ آپ بس شرابیں پئیں اور آپ ابھی آج ایک عورت کے ساتھ ہیں, شام کو دوسری عورت کے ساتھ ہیں, پرسوں آپ نے لڑکا بک کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایتھیزم انسان ہی ہوتے ہیں. بھائی آپ کو پھر ڈیفائن کرنا پڑے گا. دیکھیں جی میں آج ڈیفائن آن سیریس نوٹ, دیکھیں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ نہیں اس طرح پھر آپ کو, اگر آپ کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے,
ہوموجینیس ڈیفینیشن نہیں ہے. پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسلام کم از کم کچھ چیزوں کو ڈیفائن تو کر رہا ہے نا. مسلمان عمل کرے نہ کرے، مسلمان بھٹک جائے، جو بھی ہو، اسلام نے ڈیفائن کیا ہے کچھ چیزوں کو، بہت کلیئر کٹ، بلیک اینڈ وائٹ، نو گرے. آپ سے میرا سادہ سا سوال تھا، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ آپ چلے گئے کہ نہیں جی ایسا معاشرہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی بھاڑ میں جائے ایسا معاشرہ. نہیں، میرے ضمیر آپ کو کا ضمیر گوارا کرتا اگر آپ میرے، اچھا شاید میں سوال غلط سمجھا، میں نے آپ کو جواب دیا تھا اپنے جینیٹک میک اپ کے حساب سے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ضمیر یعنی میری کانشیس، ہے. یعنی ہاں میری کانشیس کیا کہتی ہے، تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ اگر آپ کوئی کرنا چاہے تو آپ کریں. اس میں مطلب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا میں اس کو ایک اور، اسی پوڈ کاسٹ میں آپ نے پہلے کہا کہ نہیں، ہاں تو میں نے اس کا جواب بھی تو دیا میرا تھا نا. ضمیر گوارا نہیں دیتا. جی جی، میں نے اس کا جواب بھی تو دیا تھا کہ میرا اب جینیٹک آپ کہہ میک رہے اپ کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے آپ کا جینیٹک میک اپ ایسا نہیں ہے. اویس اقبال کا جینیٹک میک اپ کیسا ہے؟ وہ بھی میری طرح ایک شادی شدہ انسان ہے، ان کو بھی مردوں میں آپ کی دلچسپی طرح. نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈیفینیشن تو نہ ہوئی. چلے میں آپ کو اور واضح کر دیتا ہوں. میرے خیال سے میں نے کر دیا تھا، میں اور واضح کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں. جب آپ نے یہ پوچھا تو میں نے پہلے کہا کہ ہاں یہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جینیٹک میک اپ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ الحاد کے لحاظ سے میری اورینٹیشن یہ ہے تو الحاد میں یہ جائز ہے، میں کہوں گا بھائی الحاد آپ کو نہیں روکتا، آپ کو جو دل چاہے کریں. پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کا کانشیس ضمیر آپ کا کیا کہتا ہے. وہ ضمیر جو ہمیں اچھائی برائی کا پتہ دیتا ہے، جو بتاتا ہے کہ فلاں کام کرنا چاہیے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے. اب میں اس ضمیر کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اس کے حساب سے بھی مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان ہوتا ہے نا، وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. مذہب کا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو ایک جیسا بنا دیتا ہے. جیسے امریکن میڈیکل سسٹم ہے نا، کہ آپ کہیں سے بھی تعلیم لے کر آئیں، کہیں سے بھی ٹریننگ لے کر آئیں، اگر آپ نے ایک بات مکمل کر لی، لائسنس ایگزام دے دیا، تو آپ کو ٹریننگ ایک ہی جیسی ملے گی پورے امریکہ میں. تو بالکل ویسے ہی جب مذہب کام کرتا ہے تو وہ انسانوں کو بلیک اور وائٹ میں بانٹ دیتا ہے کہ نہیں، تم نہیں، کچھ بالکل چیزوں کو ایسے ہی ہوتا کرنا ہے. پڑتا ہے، کچھ چیزوں نہیں کو نہیں کرنا پڑتا ہے. نہیں، جیسے آپ کے پاس ڈرائیونگ ٹریفک سگنلز ہیں، وہ کلیئر ہے. پوری دنیا میں ریڈ کا مطلب ہے اسٹاپ، گرین کا جی مطلب ہے جی گو. جناب، کچھ چیزوں کو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں مجھے آپ ڈیفینیشنز آنے کرنا. تو دیجیے. جی جی، آپ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ چیزوں میں کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کنفیوز اصل میں وہاں ہو رہے ہیں میرا خیال ہے، جہاں آپ پورے انسان کو بلیک اینڈ وائٹ کرنے میں اور اس کی سماجی زندگی کے چند پہلوؤں کو بلیک اینڈ وائٹ کرنے میں فرق کو سمجھ نہیں پا رہے یا اس کو اگنور کر رہے ہیں. کہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، جن سے میں نے بات نہیں کی، ان کا کنسنٹ نہیں، کچھ نہیں ہے، تو مجھ پہ آپ بلیک اینڈ وائٹ قوانین لاگو کریں گے کہ میں شراب پی کے نہیں چلا سکتا، ریڈ پہ مجھے رکنا ہے، گرین پہ مجھے نکلنا ہے، میں گرین پہ رک نہیں سکتا، ریڈ پہ چلا نہیں سکتا. یہ بات طے ہے. لیکن اگر میں ایک سماجی طور پہ ایک انسان کے ساتھ میری کوئی تعلق ہے، اس میں آپ آ کے مجھے بلیک اینڈ وائٹ نہیں کر سکتے. مطلب اسٹیٹ مجھے یہ نہیں بتا سکتی کہ بھائی تم ایک سنی ہو تو تم شیعہ سے محبت نہیں کر سکتے، اگر تم مرد ہو تو تم کسی مرد سے محبت نہیں کر سکتے. مجھے اسٹیٹ آ کے نہیں بتا سکتی. مجھے اسلام لیکن آ کے یہ بتائے گا کہ تم نہیں ہاں کر سکتے. اسلام بالکل آپ کو لا بتائے کے گا. بتائے گا. تو اسلام آپ ہاں کو ان خانوں میں بانٹ دیتا ہے، اسلام سے باقی مذاہب بھی ایسے ہی ہیں، ان خانوں میں بانٹ دیتا ہے جو آپ کی فطرت کے خلاف ہیں. کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر کے پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے پیار ہوگا تو وہ اس کا مذہب کیا ہوگا. وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے پیدا نہیں ہوتا کہ اگر مجھے سیکشول اورینٹیشن ہوگی تو وہ کس طرف ہوگی. وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کر کے پیدا نہیں ہوتا کہ میں کون سے مذہب میں پیدا ہوں گا. یہ چیزیں آپ باہر سے لا کے مصنوعی طور پہ ایک انسان کو ڈالتے ہیں اور اس کی سینکشن آپ دیتے ہیں کہ یہ خدا نے کیا ہے، اور یہ اس تو طرح آپ استحصال ہوتا ہے. تو الحاد نہیں اس کے سوری، خلاف ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا، مذہب یہ بات بتا کے کر رہا ہے. مذہب آپ کو دھوکے میں رکھ کے، آپ کو ہپنوسس کے ذریعے سے تو آپ سے کام نہیں کروا رہا. مذہب تو آپ کو طاقت بتا کے رہا ذریعے ہے کر کہ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، طاقت کے ذریعے کر رہا ہے نہیں، آپ سے. وہ آپ طاقت کا جزا و سزا کا نظام ہے. نہیں، طاقت نہیں، جزا و سزا کا نظام. جزا و اسلام سزا کا مذہب کہہ رہا ہے. نظام مرنے کے بعد ہے. نو، نہیں نہیں دیکھیں، آپ درست نہیں کہہ رہے. تو نہیں دیکھیں، مذہب جو ہے، آپ کہیے. مذہب خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک ڈیوائن سبجیکٹ ہوں. جو میرے پاس کوڈز ہیں یہ ڈیوائن اوپر سے آئے ہیں. اوپر ایک گاڈ ہے، یہ ڈیوائن کتاب ہے، یہ ڈیوائن ویلیوز ہیں، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیوائن ہے. وہ یہ تو آپ کو دھوکے میں تو نہیں رکھ رہا، وہ تو بتا رہا ہے. تو جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ڈیوائن ہے، اور آپ اگر اس مذہب کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ پریکٹسنگ ہو نہ ہو،
بٹ ان ڈوز اور ڈونٹس کو آپ نے ان کے اوپر آپ کا ایمان ہونا یہ تو ضروری ہے. اس میں کیا مطلب اس میں برائی کیا حرج کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب دیجیے, یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو نافذ کون کرے گا؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو نافذ کرنے کی دو, ایک ہے قوت نافذہ, آپ کے جو دنیا میں جیسے جیسے جو بھی نظام بنتے ہیں آج آپ اب کے ہاں لوگ کریں گے نا. اسٹیٹس ہیں پچھلے 250 سال سے, جی جی ظاہری بات ہے اس میں حکومت ہے, ایک زمانے جی میں جی, قبائلی مطلب نظام تھا, بادشاہ تھے, دوسرے جو بھی سسٹم انسان چلتے کریں گے آتے نا. تھے. جی جی, تو مطلب ٹھیک ہے, ایک مختصر ہاں یہ. ہاں جی آپ کہیے, ایک آپ کہیے. دوسرا یہ کہ اس میں ایک کچھ ہے تعزیرات جو جن کے اوپر اسلام نے ہی دنیا میں ہی آپ کے اوپر کچھ قدغنیں لگائی ہیں, کچھ سزائیں متعارف کروائی ہیں, اور دوسرا جو اس کے اوپر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈٹیر کرتا ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں, کہ اگر تم یہ کام اچھے دنیا میں کرو گے تو تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا, غلط کام کرو گے تو لائف آفٹر ڈیتھ میں تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو ایک وہاں سزا و جزا کا نظام ہے, ایک یہاں دنیا میں اس کا ضابطۂ حیات رکھا ہوا ہے کہ یہ کام کیسے روکنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کی قوت تو نافذہ اس نے. جی, تو آپ جزا سزا کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں, مرنے کے بعد ہے, اس کو تو ہم دنیا میں نہیں کر سکتے یہاں پہ. لیکن آپ اس یہ جو احکامات ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے, اس کا نفاذ کون کر رہا ہے؟ اس کا نفاذ لوگ کرتے ہیں, حکومت کرتی ہے, حکومت بھی انسانی بناتے ہیں, وہ لوگ بالکل کرتے ٹھیک. ہیں. تو میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ نے کیا یہ سے بار بار اسلام کا نام آ رہا ہے, میرے خیال سے مذہب کہنا چاہیے, کہ مذہب نے آ کے یہ کیا کہ انسان کے اوپر وہ گرے ایریاز جو موجود تھے ان کو ہٹا کے ان کو جبری طور پہ طاقت استعمال کر کے مجبور کیا کہ وہ ایک مخصوص سوشل کانڈکٹ کو مانے, جس کے ساتھ خدا نے ان کو پیدا نہیں کیا. جیسے میں نے آپ کو کئی مثالیں دیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا مذہب ڈیسائیڈ نہیں کرتا, وہ اپنی جنسی حیثیت ڈیسائیڈ نہیں کرتا, یعنی مخالف اس کو پسند آئے گا یا سیم سیکس اس کو پسند آئے گا, وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا, وہ کس سے محبت کرے گا یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. لیکن آپ مذہب کا نام لے کے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, اس کا نام لے کے قوت نافذہ اس پہ لگا کے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسی پیراڈائم کے اندر رہے. اگر میں ایک سنی معاشرے میں پیدا ہوا ہوں, سنی گھر میں پیدا ہو گیا ہوں, تو کسی شیعہ لڑکی سے محبت کرنا میرے لیے حرام ہے, مشکل ہو جائے گی. نہیں, میری بات نہیں یہ تو مکمل ہونا تھا کہ آج کے دور کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو اگر دیکھنا ہے انسان کی تاریخ کو تو آپ کو شروع سے دیکھنا ہے. شیعہ پہ کفر کا فتویٰ بہت پرانا ہے, شیعہ علماء کی طرف سے سنی لوگوں کے کفر کا فتویٰ بہت پرانا ہے. چلیے آپ شیعہ سنی کو چھوڑ دیں, اگر میں سنی مذہب میں پیدا ہو گیا تو میں کسی احمدی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا, حرام ہے میرے لیے, کر ہی نہیں وہ سکتا. میرا احمدی کو نکاح تو منعقد چونکہ نہیں اس ہوگا. کو تو دار اسلام میں شمار ہی نہیں کیا جاتا وہی نا, تو میں تو کہہ اس رہا لیے ہوں نا وہ آپ تو سے کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا, لیکن سماج کی قوت نافذہ جس کو جو ہے آپ پاور کہتے ہیں, اس نے مجھ پہ یہ لاگو کیا زبردستی خدا کا نام لے کر. یار یعنی فراز صاحب, جی مجھے کہیے. اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے جب میں نے پوچھا کہ کیا آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں چونکہ امریکہ میں رہتا ہوں اور امریکہ کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں دوسری بالکل شادی کروں. بالکل تو آپ امریکہ کے قانون کو اپنے اوپر طاری کرنے کو یا اس کے سامنے سبڈیو ہونے کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کنوکشن کے ساتھ. جی لیکن جی میں اگر کہتا ہوں کہ میرا ایک مذہب ہے اور وہ مذہب مجھے کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو اور یہ نہ کرو, تو مجھے کہتے ہیں نہیں, مذہب تم پہ اوپر تھوپ رہا ہے, تم پہ سختی کر رہا ہے, تو یوز آف وائلنس کر رہا ہے. اسٹیٹ یوز آف وائلنس نہیں کر رہی. اسٹیٹ پھر کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی کہ تم یہ کام کرو یہ کام نہ کرو؟ اسٹیٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتھارٹیز کو میں مان لوں, لیکن مذہب کی بات کو میں نہیں مانوں. یہ لاجک ہے. نہیں, لاجک میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا سوال ہے, ویسے یہ بہت اچھا سوال ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو مجھے خود سے خیال نہیں آتا, کیونکہ دونوں باتیں بظاہر ایسا محسوس ہوتی ہیں کہ ایک جیسی ہیں. ان کو آپ الگ الگ کر لیں. پہلے ہم نے بات کی کہ دوسری شادی کیا میں امریکہ میں کر سکتا ہوں, جس کا سوال ہے نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اسٹیٹ مجھے منع کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اسٹیٹ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ نظام بناتے ہیں, جیسے کوئی جاب ہے, کوئی کمپنی ہے, یا ہم یوٹیوب ہے جیسے, تو اس میں بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو وہ بناتی ہے مفاد عامہ, یعنی کامن انٹرسٹ کے تحفظ کے لیے. اس کو آپ نہیں توڑ سکتے. لیکن اب ایک طرح کرنے دیجیے گا. اور لیکن اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, یا سیکشول ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں اسٹیٹ دخل اندازی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ وہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے. ایز لانگ ایز نہیں, ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں, آپ پھر بولیے گا. ایز لانگ ایز کہ میرے اس رائٹ سے, یعنی میری اس حرکت سے, کسی سے محبت کر رہا ہوں, شادی کر رہا ہوں, گے کر رہا ہوں, لیسبین کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں,
اس سے کسی دوسرے انسان کا رائٹ خراب نہ ہو. جیسے کہ میں گے ہوں، اگر میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں گے ہوں تو اسٹیٹ مجھے نہیں روکے گا، لیکن جیسے ہی میں نے 18 سال سے کم عمر لڑکے کے ساتھ کیا، اسٹیٹ آ کے میرا ہاتھ پکڑ لے گا کہ یہ تم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ناؤ آپ کسی دوسرے انسان کے حقوق پہ میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں جو اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا. اس کو اب آپ مذہب سے کانٹراسٹ کیجئے. مذہب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری جو پرائیویٹ میٹر ہیں، جو تمہارے ذاتی معاملات ہیں، اس کے اندر بھی میں دخیل ہوں گا اور میں بتاؤں گا تمہیں کہ تمہاری سیکشول اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے، کیا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تم پیدائشی طور پہ تمہیں مرد اچھے لگتے ہیں، عورتیں اچھی لگتی ہیں، میں وہ اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. میں تمہارے پرائیویٹ میٹر میں آ کے ٹانگ اڑاؤں گا. یہ آپ مسئلہ ہے. آپ ان دو چیزوں کو الگ کر لیں. میری برداشت اب جواب دے رہی ہے. میں اتنی دیر سے آپ کو سن رہا ہوں. ابد کریے تو معذرت جناب، اب آپ کہیے، میں سنتا ہوں. آپ کہیے، میں آپ سنتا دو ہوں. باتیں اب ایک لمحے کے لیے آپ یہ گے والی سائڈ پہ رکھتے بات. آپ نے ایک اصول طے کیا کہ میں شادی کی بات نہیں کر رہا، میں اس اصول کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ایک اصول طے کیا کہ دوسری شادی اس لیے میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری اسٹیٹ، میرا لا آف لینڈ مجھے اجازت نہیں دے رہا. یہ ایک اصول ہے کہ ایک لا ہے، ایک ٹیریٹری میں آپ رہتے ہیں، اسٹیٹ، اس کا کچھ لاز ہیں جو آپ کو گورن کرتے ہیں اور آپ کو ان کو ماننا ہے، اور آپ کنوکشن کے ساتھ ان لاز کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اسٹاپ سائن لگا ہوتا ہے امریکہ میں، آپ رک جاتے ہیں 3 سیکنڈ آپ کے لیے رک رکنا جاتے ہوتا ہیں. 3 سیکنڈ کے لیے ہے. آپ کو رکنا ہے. نہ کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ شرطہ کھڑا ہوا ہے. میں اسی اصول کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹیٹ کے بنائے ہوئے لاز کو آپ اپنے اوپر طاری کرنے کو تیار ہیں، ان کے سامنے سبڈیو ہونے کو تیار ہیں. لیکن جب ریلیجن کو لاز دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ظالم ہے، یہ تو بہت جبر کرتا ہے. کوئی مثال دیجیے. جیسے یہی آپ نے کہا کہ اگر اسٹیٹ کہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ شادی نہیں کرنی تو میں تسلیم کروں گا. لیکن اگر اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد سے شادی نہیں کر سکتا تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، وہ تو چونکہ وہ میرے جینیٹکس اور وہ میرے میلان طبع کے خلاف جا رہی ہے بات، لہٰذا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. ایک اصول طے کریں نا. آپ اصول بنا رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے، اس کو میں نے اسٹیٹ تسلیم کیا ہے، میرا ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہے، میرا اس کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ سمجھتے ہیں. جی جی بالکل سمجھتا ہوں جناب. میرا ان کے ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ عمرانی ہے. اس معاہدہ عمرانی کے تحت میں نے ریاست کو اپنی لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن اس کے حوالے کر دی، اس کو ٹیکس پے کر رہا ہوں. اب ریاست مجھے لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن دے رہی ہے اس کے بدلے میں، اور میں ریاست کو قوت نافذہ دے رہا ہوں اور میں اس کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم کر رہا ہوں. یہ سارا کچھ آپ اسٹیٹ کو حق دینے کو تیار ہے، مذہب کو آپ حق دینے کو تیار نہیں ہے. مذہب کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا، تو کون ہوتا ہے مجھ پہ گورن کرنے والا، اور تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ یہ کر یہ نہ کر. یار اصول تو ایک رکھے بابا اصول ایک رکھے. میرے خیال سے کہ میں نے اس کا کافی تفصیل سے جواب دیا تھا. اب میں آپ سے واضح کرنے کے لیے پوچھتا ہوں کہ اس میں جو ہے، جو میں نے بات کی تھی کہ آپ رائٹس کی، کہ آپ کس کے رائٹ کو امپینج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیٹ انٹروین کر رہا ہے، وہ بات واضح ہو گئی تھی یا نہیں؟ مطلب یہ کہ میں جو ہوں وہ گاڑی کیوں ریڈ پہ نہیں چلا سکتا؟ نہیں میرے بھائی دیکھیں، آپ چلے گئے ہیں اس کی مائنیوٹ ڈیٹیل میں کہ اگر وہ اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ 18 سال سے نہیں کرنا تو وہ اس لیے کہہ رہی ہے. وہ لاجیکل ہے کہ وہ 18 سال کا ایک بچہ اتنا شعور نہیں رکھتا کہ آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیٹ کوئی فیصلہ جو کر رہی ہے اس کے پیچھے ریشنالٹی کیا ہے. نہیں وہ تو ضروری میں ہے. ریشنالٹی کا سوال نہیں میں تو اچھا آپ مکمل کر لیں پھر میں کہتا ہوں. آپ کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیٹ نے اگر کہا کہ جی سرخ اشارے پر رکنا ہے تو یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا ہوگا، کس نے بنایا ہوگا، کس نے تو بنایا ہوگا نا یہ آج سے 50-100 سال پہلے کہ یہ لال اشارہ ہوگا اس مطلب رکنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے ریشنالٹی کیا ہے، وہ ریشنالٹی ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اسٹیٹ کو یہ حق تو دے رہے ہیں نا کہ یار تم میرے بارے میں اور میری سوسائٹی کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں، میری لائف کے بارے میں، میرے کھانے پینے کے بارے میں، میرے رہن سہن کے بارے میں تم بہت سارے فیصلے کر سکتے ہو. یہ رائٹ آپ اسٹیٹ کو دے رہے ہیں، میں اس رائٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ رائٹ آپ ریلیجن کو کیوں دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلے کرے؟ نہیں، ریلیجن نہیں کر سکتا میری زندگی کے بارے میں فیصلے، کیونکہ وہ میری ذاتی مرضی کے اوپر موقوف ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک شادی کو آپ چھوڑ دیں تو سینسٹیو ٹاپک ہے، میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ
اسٹیٹ مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کون سا گوشت کھانا ہے، میں سور کھاؤں، میں مچھلی کھاؤں، میں جھینگا کھاؤں، جو میرا دل چاہے میں کھاؤں گا اگر میں اسے خرید سکتا ہوں تو. لیکن اسٹیٹ پابندی لگائے گا کہ ایک مخصوص کوالٹی سے نیچے کا گوشت فروخت کوئی دکاندار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ اسلام میں آ جائیے. اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ جھٹکے کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی ایسا جانور جس کی افزائش میں جیسے ویگیو میٹ ہے، اس میں جو ہے ان کو بیئر پلائی جاتی ہے ان گایوں کو، تو وہ آپ نہیں کھا سکتے. کوبے بیف بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ آپ نہیں کھا سکتے. لیکن تو یہاں پہ وہ فرق اب شاید امید واضح ہو گیا ہوگا کہ اسلام آپ کو وہاں بتا رہا ہے جہاں پہ اسٹیٹ آپ کو کہنے کی مجاز نہیں ہے. اسٹیٹ مجھے نہیں بتا سکتی کہ میں کیا کھاؤں، کمرے میں کیا کروں، مجھے نہیں بتا سکتی. میں لیکن آپ کو مذہب، امریکہ میں مردہ گوشت کھلا سکتا ہوں. مردہ گوشت کیا ہوتا ہے؟ مرے ہوئے جانور کا گوشت، بیمار خراب جانور مر گیا ہوا 500 سال پہلے، میں اس کو قبر لیگل سے ہے، کیوں؟ نہیں کھلا سکتے وائی کیونکہ اسٹیٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہے. کیونکہ اس سے اسٹیٹ نے میرا پابندی لگائی ہے. جی وہ ہاں. کیونکہ وہ ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے عام انسانوں کے حقوق وہاں متاثر ہوتے ہیں جہاں وہ خود سے نہیں جان سکتے. مطلب ایک انسان بیوقوف بن سکتا ہے کہ یہ گوشت جو ہے یہ تازہ ہے یا خراب ہے، تو وہاں پہ اسٹیٹ نے آ کے قانون بنایا کہ یہ تم نہیں کر سکتے. لیکن جو میری ذاتی معاملات ہے، یعنی جو یہ بھی میرا تو ذاتی معاملہ ہے نا. نہیں ذاتی معاملہ نہیں ہے، آپ کہتے یہ سماجی اچھا معاملہ ہے. اصل میں کیا آپ پرائیویٹ میٹرز کو اور سماجی معاملات کو نا الگ الگ نہیں کر پا رہے ہیں. کیا وہ آپ ان امریکہ کو میں ایک ہی انسان سمجھ کا رہے ہیں. مردہ انسان کو کھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ مرا ہوا انسان ہے، قبرستان میں جائیں کھودیں کیونکہ کھا سکتے. یہ اس انسان کی حرمت کے خلاف ہے کہ آپ اس کا گوشت یا استعمال کریں. جی، یہاں آپ کو یہ اس انسان کی حرمت ہے، یہ کسی خدا نے نہیں ڈالی پر. نہیں، یہ اس یعنی انسان کی حرمت ہے. یہی اگر اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مردہ انسان کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھایا جائے، بالکل. یہ اسٹیٹ اگر کہہ رہی ہے، یہی اگر اسلام کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ تو پہ حرمت ہے، اس پہ تو آپ کون کہتے ہیں اعتراض نہیں. کرے گا؟ نہیں فلاں جگہ نہیں، فلاں جگہ نہیں، فلاں جگہ تو آپ تھوڑا ڈنڈی مار رہے ہیں جناب. فلاں جگہ نہیں. آپ کو بتائیے، وہ بہت ساری جگہوں پہ اسلام حرمت کی مطلب بات کر رہا ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کو یا عیسائیت کو یا کسی اور مذہب کو، یہودیت کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ مجھے بتائے. میں آپ کو تو ایک بابا مثال دیتا ہوں. اسٹیٹ کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اسٹیٹ کو اس لیے دیا جا سکتا ہے کیونکہ اسٹیٹ محافظ ہے تمام تو انسانوں مذہب بھی کے تو کہہ رہا ہے کہ میں حامی محافظ ہوں. حقوق کا. نہیں، مذہب محافظ نہیں ہے، مذہب یہ تو جبر ہے. آپ کے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. دیکھیں اس پہ سر آپ کے پاس میرا خیال ہے اس گفتگو کو آپ دوبارہ سنیے گا، امید ہے تو پھر شاید واضح ہو جائے. اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے جو ہر عام مسلمان کا ہوتا ہے کہ وہ اس میں پرائیویٹ مسلمان میٹرز کی کو، بات نہیں ہے. میں اس میں بالکل میں اس میں ایک لاجک کی پرائیویٹ بات کر رہا میٹرز کو، یا یوں کہنا چاہیے پرسنل میٹرز کو اور سوسائٹل میٹرز کو وہ ایک ہی سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی چلیے یار آپ مجھے اسلام ایسے نے ہی بتائیے، آپ کو ایک امریکہ بات میں آپ کو بتائیے. قانون کہتا ہے کہ آپ درخت نہیں کاٹ سکتے اپنے گھر میں. نہیں کاٹ سکتے نا، کونسل کی اجازت کے بغیر نہیں کاٹ سکتے نا. اسلام بھی جی کہتا ہے کہ درختوں کو مت کاٹیں. وہ معاشرے کی بات بھی کر رہا ہے. پرسنل لائف کی آپ کیوں پرسنل لائف میں اسلام کو آپ کیوں پرسنل لائف میں گزار کے بیٹھے ہیں؟ اس وجہ سے دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو درخت کاٹنے والی بات ہے، یہ اب خیر وہ فقہی بحث بار بار ہو جاتی ہے. خیر چھوڑیں اس بات کو. بہرحال یہ اجازت وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اصل میں دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں میرے خیال سے، کہ جہاں پہ اسلام آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہے جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یعنی کہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی سیکشول اورینٹیشن کیا ہوتی ہے، وہاں پہ اس اختیار کو آپ مساوی کر رہے ہیں ان اختیارات سے جو کہ نیوٹرل ہوتے ہیں. درخت کاٹنا ہے نہیں کاٹنا، سر و خشارے پہ رکنا ہے نہیں رکنا، کھانا کون سا کھانا ہے باہر یا نہیں کھانا، تو ان دو چیزوں کو الگ الگ کر لیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی کہ جو آپ کی ذات کے اندر موجود ہے اور وہ آپ کے اختیار سے باہر ہے، اور دوسری چیز وہ ہوتی ہے جہاں آپ لوگوں کے ساتھ باہمی رابطے میں رہتے ہیں، سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. ان دونوں کو الگ الگ کر لیں. تو اسٹیٹ آپ وہیں تک لے کے جاتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ باہمی معاملات کی بات ہو. جیسے ہی معاملہ ذاتی پسند ناپسند کا آتا ہے وہاں پہ اسٹیٹ کچھ نہیں کہتی، وہ صرف جب انٹروین کرے گی جب آپ کسی دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے، اسے دھوکہ دیں گے، بیوقوف بنائیں گے. بعین ہی جب اسٹیٹ
آپ کی ذاتی لائف میں آتی ہے، مداخلت کرتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کرتی ہے کہ آپ جب کسی اور کے حقوق پہ ڈاکہ مارتے ہیں، اس لیے آپ اسٹیٹ کی پرسنل لائف میں انٹروینشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ بالکل بعین ہی اسلام بھی اسی لیے آپ کی پرسنل لائف میں بعض جگہوں پہ انٹروین کرتا ہے کہ جب آپ کی پرسنل لائف کی کیسے وجہ سے کہیں نہ کہیں جا کے اسٹیٹ کے معاشرے کے اندر کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ اب کیسے یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے نا کہ اسٹیٹ کی نظر میں مثلا میں کشمیر کے اوپر جب اپنے سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں تو مجھے فیس بک کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو انڈیا میں ویزیبل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی بتائیں؟ پولیٹیکل ان کی وہ ہوگی کوئی پالیسی؟ ہاں، انہوں نے وہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ کون فیس بک یہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ میری بات مقبوضہ کشمیر میں سنی جا آپ سکتی ہے نہیں سنی اسٹیٹ جا کی سکتی؟ مثال دیں نا، فیس بک تو ایک کمپنی ہے، آپ اسٹیٹ کی بھائی مثال تو دیں۔ نہیں نا بابا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہر ٹیئر پہ وہ اسٹیٹ ہو، اسٹیٹ کے نیچے آرگنز ہوں، مختلف تنظیمیں ہوں، ادارے ہوں، معاشرے کے اندر اچھا کوئی اکائی ہو، اس نے کوئی چلیے، تو ضابطہ بنایا ہوا ہے۔ کشمیر پہ بات کرنا آپ کا ذاتی فعل ہے یا اس سے باقی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں؟ جب میں کشمیر کے لوگ میری بات کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں، متاثر ہو رہے ہوا ہیں وہ کریں، میری بات سے، یہ تو ہوا کریں۔ میں آپ سے، میرا سوال یہ نہیں تو تھا، نہیں میرا مجھے فیس سوال بک یہ الائی تھا، کر رہا نا۔ آپ سے کہ کشمیر پہ بات کرنا کیا یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے یا آپ کا ایک سوسائٹل میٹر ہے، یہ پوچھ رہا ہوں۔ میرا پرسنل میٹر بھی ہے اور سوسائٹل نہیں میٹر بھی ہے۔ نہیں، پرسنل آپ اوپینین ہے آپ آپ کا، کیسے میٹر نہیں ہے۔ نہیں، اگر میں پرسنل، اچھا آپ کا ٹھیک ہے، پرسنل اوپینین ہے، میٹر آپ اگر لیکن ایک سوسائٹل ہے جس کی بھائی وجہ سے۔ آپ ایک مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، جی آپ جموں کے رہنے والے ہیں اور آپ رہتے ہیں جی امریکہ میں، جی بالکل آپ کے سب رشتے ناتے وہاں رہتے ہیں، اب آپ بالکل۔ امریکہ سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا تو پرسنل میٹر ہے نا، میرا نہیں ہوگا، اب بتائیں آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں اگین یہاں بھی میرا پرسنل اوپینین ہے کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں میرے لوگ رہتے ہیں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، پرسنل یہ میرا، لیکن ان سے بات آپ تو خود کشمیری ہیں، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نہیں لمحے نہیں کے تو لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جی، مقبوضہ کشمیر کے تو شہری ہیں، جناب تو یہ آپ میرا، کے سارا خاندان وہاں رہتا ہے جموں میں۔ اچھا میں اس کو دوبارہ مزید کھولتا ہوں کہ ہاں کوئی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر مقبوضہ ہے، ٹھیک ہے نا، انڈین ہاں آکوپائڈ کشمیر اسے کہتے ہیں، کیا انڈیا بھی اسے انڈین آکوپائڈ کشمیر ہی کہتا ہے؟ نہیں۔ نہیں تو نہیں جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں کشمیر کے اس حصے میں جس کو پاکستان میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کہا جاتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر ہے، لیکن انڈیا میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ یہ ٹیریٹری آف لینڈ جو ہے یہ ایک دوسری کنٹری نے میرے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کنٹری تو کہتی ہے ہم نے آپ قبضہ نہیں کیا بھائی، ہمارا ہی ہے۔ بھائی تو آپ کے پرسنل اوپینین کے اندر فیس بک انٹروین کر رہا ہے نا۔ نہیں جناب، آپ اس کو تھوڑا سا مطلب کہنا چاہیے نا کہ ٹھنڈے ہو کے سمجھے، نہیں میں آپ کی جذباتی شاید تھوڑی وہ کر دی ہے کہ نہیں، دیکھیں میں نے آپ کا پرسنل اوپینین جو ہے وہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے پوری دنیا میں شیئر کریں گے اس وقت ہی آپ پہ اوپر سماجی قوانین لاگو کرنے پڑیں گے، ہو جائیں گے۔ اسی کرنے لیے پڑیں گے نا، تو میں نے ہی بھائی بابا اسی طرح نہیں سے بابا، آپ مجھے یہ میرا صرف آپ ایک سے اس بات نقطے بتائیے، پر میں کس اختلاف سے آ رہا شادی ہے۔ کرتا ہوں، میں مرد سے ہاں کروں یا عورت سے کروں، اس سے اسٹیٹ کو کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آپ اسلام کو بھی چھوڑ دیں، اس سے اسٹیٹ کو ہاں کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ اگر کل اگر امریکہ اگر میں اگر کل ہاں امریکہ میں آ جائے کہ نہیں اسلام ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں ایز اے رول ہم، آف لا، تو پھر ہم، اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کرے گی کہ وہ میری سیکشل اورینٹیشن کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائے یا اس پہ پابندی لگائے؟ آپ اس کو انسانی مسئلے کے طور پہ دیکھیں، کس طرح ہوگی؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ کیوں گے میرجز کے خلاف ہے؟ نہیں دیکھیں وہ، کیوں اس کو روکنا چاہ رہا دیکھیے میں اب ہم ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ اس میں حقیقی کردار تو ہے؟ نہ لیں، اس کو نہ ووٹ یہ چاہیے۔ کیا بات ہوئی؟ یعنی نہیں نہیں، آپ مطلب کدھر کی پھر آپ مفاق الفطر بات تو ہم نے نہیں کرنی نا، ہم نے ابھی بات تو آپ اسی تھوڑی دیر پہلے جب مجھے زمینی مثال دے رہے تھے کہ کروڑوں لوگ گئے ہو جائیں گے، تو میں نے آپ سے کہا کہ تو وہ نہیں ہو ہے، رہے ہیں تو نا وہ تو ہو رہے ہیں، وہ تو ہو نہیں، رہے وہ ہیں نہیں ہو رہے، وہ نہیں ہو رہے۔ نہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کس ہم، بنیاد پہ مجھے یہ بتائے گی کہ میں کس سے شادی کر سکتا ہوں، کس سے محبت کر سکتا ہوں، کس سے محبت اور شادی نہیں کر سکتا؟ کس بنیاد پہ بتائے گی؟
اب میں آپ کو 3 مثالیں دینے جا رہا ہوں. سری لنکا، نیپال، بلکہ 4 دے دیتا ہوں، سنگاپور، چائنا، چاروں میں گے میرجز پہ پابندی ہے حکومت کی طرف سے. کیوں ہے؟ کیوں؟ دیکھیے آپ اسٹیٹ کیوں کر رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے اسٹیٹ بیچ میں پرسنل لائف کے اندر؟ ایک گے ہے، وہ کرنا جناب چاہتا ہے سنگاپور میں شادی، کیوں نہیں جناب کرنے دے میں رہی آپ اسٹیٹ؟ سے میرا سوال یہ نہیں تھا کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے. میں نے آپ نہیں سے یہ کہا نہیں، پوچھا آپ تھا نے کہا کہ اسٹیٹ کو آپ کی تو ساری عمارت ہی آپ نے اس بنیاد پہ کھڑی کی ہے کہ اسلام پرسنل لائف میں گھستا ہے، اسٹیٹ پرسنل لائف میں نہیں گھستی ہے. میں نے آپ کو 4 اسٹیٹس بتا دی ہیں، میں 40 آپ کو اور گنوا تو سکتا ہوں جہاں جناب اسٹیٹ منع کر آپ رہی ہے. مجھے 100 بھی گنوا دیں گے تو اس سے کوئی غلط بات سچ ثابت تھوڑی ہو جائے گی. آپ کو تو دلیل یہ دینی ہے. جو میرا سوال تھا کہ کیسے کر سکتی ہے، کون کرتا ہے، یہ میں نے نہیں پوچھا آپ سے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس بنیاد پہ کر سکتی ہے جس پہ آپ کوئی انسانیت مجروح نہ ہو، حقوق مجروح نہ ہو. آپ وہ پوچھ رہا ہوں میں کہ انصاف پسند معاشرے میں کوئی اسٹیٹ جو ہے سیکولر لیول پہ کن بنیادوں پہ گے میرجز، لیسبین میرجز، چائلڈ میرجز کو منع کر سکتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. کیوں کا سوال ہے یہ، کون کا سوال نہیں ہے. پھر انہوں نے کیوں منع کیا جن ملکوں نے منع کیا؟ جناب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو میں یہیں پر رکھیں. کون، چلے چھوڑ دیں کون، میں کہہ رہا ہوں کیوں کیا انہوں نے. نہیں مجھے کیا معلوم ہے، تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کیسے کر سکتی ہے. میرے خیال اگر میں تو آپ نہیں کر چین میں سکتی. اگر آپ میرے چین میں رہ خیال رہے سے ہوں نہیں. تو پھر آپ کیا میں کریں گے؟ آپ بار بار وہی بات ہوتی ہے کہ اسپیسیفکس میں جانے کے بجائے حضور آپ آپ اصول پہ کسی بات کیجیے. اسپیسیفک نہیں تو میں یس اللہ آپ اللہ اصول پہ آپ بات کو کریں اصولوں پر لے کر آئے. اللہ آپ کو نا. اصول ہی کا تو سارا جھگڑا ہے. آپ ایک دعاؤں کا اصول شکریہ پر جناب. ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے نا. جی میرا پوائنٹ آف ریفرنس تو بڑا واضح ہے ٹھیک میرا ہے، خیال ہے. جی ایک کہیے، آپ اصول کہیے. بنائے. میں آپ ہی کے طے کردہ اصول، میں اپنا اصول آپ پر نہیں تھوپنا چاہوں گا. میں آپ کا طے کردہ اصول، تو میں آپ نے بھی ایک تو اصول طے آپ کیا. سے اب آپ کے اصول پہ دریافت کر رہا ہوں نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی انٹرونشن جو ہے وہ میری ذاتی زندگی میں اچھی ہے، درست ہے اور ہونی ہاں چاہیے، تو ہاں میں اگلا ہاں سوال میں یہ کروں گا کہ کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ یہ کام کیوں کرے گی وداؤٹ میٹافزیکل اتھارٹی. خدا کو نکال کے وہ کیوں کرے گی. آپ نے مجھے اس کی 4 مثالیں دے دی، آپ مجھے 10 مثالیں اور بھی دے ہاں. دیں گے، لیکن وہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرے سوال کا جواب جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے جس کا آپ کے جواب میں سوال کا چاہتا ہوں. جواب ہی تھا. آپ نے نہیں، ایک بات آپ کلیم نے مجھے کی کہ اسٹیٹ جی کی نام بتا دیا. تو بھائی ہم، میں نے کب کہا کہ چائنا آئیڈیل اسٹیٹ ہے یا سنگاپور آئیڈیل اسٹیٹ ہے یا نیپال آئیڈیل اسٹیٹ ہے یا سری لنکا آئیڈیل اسٹیٹ ہے. مجھے ان سے کیا لینا دینا. میں تو آپ سے نہیں اصولی نہیں بات نہیں پوچھ رہا ہوں نہیں 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 نہیں، کہ حضور اگر والا اسلام میں آپ نے ایک اصول طے کیا. جی کہ پرائیویٹ میٹر وہ میں اصول اسٹیٹ انٹروین نہیں کر سکتا. آپ نہیں نے مجھے کرتا. اس کی 4 میں نے کہا مثالیں کر دے رہی دی ہے. کہ یہ اسٹیٹ کرتے ہیں. تو وہ کرتے ہیں نا، وہ اسٹیٹ ہے. وہ کوئی اسٹیٹ کا ہم، کوئی ڈیوائن لا تھوڑی اس کو وہ فالو کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں اس سے مجھے کیا لینا دینا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اسلام میں یہ میں درست کہہ ہے. رہا ہوں اگر آپ سنگاپور میں رہ رہے ہوتے تو پھر کیا ہوں کرتے آپ؟ میں موو ہو جاتا کہیں اور. پابندی تو نہیں ہے نا میرے پہ، موو ہو جاتا کہیں اور. ہاں یعنی اصل جہاں میں جہاں جو پہ جو اصل جو میں اسٹیٹ. اس سے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اپنی ہاں نظر میں، اپنی دانش میں، وہ یہ ہے کہ اصول آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی انسانی لیول پہ کوئی بھی اصول ہم، موجود نہیں ہے کہ آپ بذریعہ طاقت کسی انسان کی ذاتی زندگی میں نفوذ کریں. وہ طاقت آپ 2 طریقوں سے لیتے ہیں. ایک ہے ٹیرنی، جیسے آپ نے مثال دی، اور دوسری ہے مذہب. ان 2 کے ہم، علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جو آج ہماری آئیڈیل ریاستیں ہیں، ابھی بھی وہ بہت دور ہیں ہم، شاید اپنے مقاصد سے، تو اس میں یہ پرائیویٹ رائٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ، یعنی انڈیویجول رائٹ آف پریویسی یا پرائیویٹ پرسنل میٹرز، اس کو بہت ہم. زیادہ تقویت دی گئی ہے. یہاں آپ دیکھیں 2 باتوں میں ہم اس وقت یعنی ہم نے اس کو برانچیفائی کرتے ہیں. ہماری ڈسکشن ابھی بہت سارے اور سوالات ہیں، موضوعات ہیں، لیکن ان کو پھر ہم اگلی نشست میں لے کے جائیں گے. یہاں میں کلوزنگ سے پہلے اس کو برانچیفائی کر رہا ہوں. ایک یہ کہ میں اس اصول کو طے کر رہا ہوں، یا چلیں آپ نے ایک اصول طے کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو میں اختیار دیتا ہوں کہ وہ میری زندگی کے بارے میں کس حد تک یا کسی حد تک یا سماجی جس حد زندگی کے تک، بارے میں. جی ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی قانون بنا سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے اسی اصول کی بنیاد پر میں اپنے مذہب کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ قانون بنا سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسٹیٹ کو اختیار ہے، مذہب کو نہیں ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اسٹیٹ کو اختیار جو ہے نا وہ ذاتی زندگی میں نہیں ہے، سماجی زندگی میں. تو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی
کہ نہیں دیکھیں اسٹیٹ ذاتی زندگی میں بھی مداخلت کری. جیسے اسی دنیا کے 194 ملکوں میں 50 سے زائد ممالک ہیں جہاں پہ گے میرجز پر پابندی ہے. 50 سے زائد ممالک ہیں جہاں پہ پروسٹیٹیوشن انلیگل ہے. اسٹیٹ مداخلت کر رہی ہے پرسنل لائف کے اندر. اور جیسے بہت سارے ملکوں میں ڈرگز انلیگل ہے، لیکن نیدرلینڈ کے اندر ایک معمولی سی مقدار جو ہے وہ الاؤڈ ہے. تو اسٹیٹ کو بھی اگر آپ ایک بینچ مارک بنا رہے ہیں مذہب کو چھوڑ کے، نہیں مذہب تو بھاڑ میں جائے، اسٹیٹ ہمارے لیے بہت بہت ہمارے لیے اوتار ہے، بھگوان ہے، حرف آخر ہے. تو میں نے کہا اسٹیٹ کے اندر بھی تو بہت سارے تضادات پائے جاتے ہیں. تو ہم اگر کہیں تو اس نقطے کو اگلی بحث میں لے جائیں اور پہلے والے کو مکمل کر لیں، یا اس کو پہلے مکمل کرنا ہے؟ نہیں، میں مختصر سی بات کر دیتا ہوں کہ وہ پہلی بات کہ اسٹیٹ اوتار ہے، تو آپ تو شیعہ مسلمان ہیں، تو آپ کے یہاں تو اسٹیٹ واقعی بہت اوتار ہے، پورا مذہب اسٹیٹ کے نہ ہونے پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن خیر، نہیں تو نہیں، دیکھیے ہمارے ہاں تو اسٹیٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، ہم تو اسٹیٹ کو نہیں ایکسیپٹ وہی نہیں تو کہہ کرتے. رہا ہوں یعنی کہ وہ ایکسیپٹ سے مراد ہے جو کہ اسٹیٹ کی حکومت، جی یعنی جی نہیں، وہ جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ اسٹیٹ نہ ملنے پہ تو ہوا تھا نا، جو خلافت کا مسئلہ تھا. خیر یہ تفنن تباہ کی بات تھی، آپ کو برا لگا ہو تو معذرت، میں کوئی نہیں 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 تنقید نہیں کرنا نہیں چاہ رہا. نہیں. تو دیکھیے جب آپ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں نا، تو اسٹیٹ کچھ نہیں ہوتا، انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جو کور میں ایتھیزم جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اختیار کسی میٹا فزیکل ریلیجن کو نہیں ہے، کسی میٹا فزیکل اینٹی کے نمائندوں کو نہیں ہے، کسی میٹا فزیکل کتاب کو نہیں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آئی ہے. انسانوں کو انسانوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ذاتی حیثیت میں، سماجی حیثیت میں، کانفلکٹ یعنی فوج کی اگر جنگ ہو رہی ہے دو ملکوں میں، اس حیثیت میں، جس حیثیت میں بھی انسانوں کو رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اصول، قانون، ضوابط انسان ہی طے کریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انسانوں میں سے ایک اقلیت کی مثال لیں، جیسے 4 ملک 50 ملک آپ لے لیں، میرے خیال سے 50 تو نہیں ہے لیکن چلیں 50 لے لیں، 60 لے لیں، تب بھی 194 ملکوں کی اکثریت پھر بھی ان کے اگینسٹ ہی کھڑی ہوئی ہے. تو اس کو آپ مثال دے کے اسٹیٹ کا اس پہ لوگو نہیں لگا سکتے. اسٹیٹ لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہمیں کسی چیز کو دیکھنا ہے تو اس کو ہم لیبلز ہٹا کر دیکھیں کہ ایز اے ہیومن بینگ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، ایز اے ہیومن گورن اسٹیٹ سوسائٹی ہم یہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں یہاں پہ مذہب کا تازیانہ برداشت کرنا پڑے گا. اور اگر ہم اس کو دوسری نشست جب ہوگی جب بھی، تو اس میں آپ کو بہت ساری مثالیں دوں گا جہاں پہ مسلمانوں نے خود اسلام کے قوانین کو توڑا ہے اور نئے قوانین بنائے ہیں چونکہ حالات تو بدل گئے. وہ تو دیکھیں نا، وہ تو اس نہیں کو وہ تو غلط میں نہیں ہے، اس کو آپ بھی ہم درست مانتے ہیں. نہیں وہ نہیں، غلط وہ نہیں ہے. ایک ہے اجتہاد، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. اجتہاد تو ہو سکتا ہے، اس کو تو ہم انکار نہیں کرتے. نہیں، میں اجتہاد کی بات نہیں کر رہا. میں نے آپ کو ہاں پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی شاید مثال دی تھی کہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، لیکن آج آپ ہاتھ نہیں کاٹتے کہیں بھی، وہاں پہ جو ہے وہ آپ جیل دیتے ہیں. آپ نے اس کو متبادل بنا ہاں، لیا، جس ٹھیک ہے جس کے ٹھیک ہے. لیے ہاں جس کے لیے ہم نے ایک اصطلاح ایجاد کر دی کہ مقاصد الشریعہ، کہ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی حکم ہے، اس کو جو ہے ہم یہ دیکھیں گے اس میں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو آپ نے ہاتھ کاٹنا، جبکہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یعنی وہ اس میں اجتہاد اس میں نہیں ہوتا جس میں آپ کے پاس ہدایت موجود ہے. مطلب وراثت جو ہے وہ آپ اجتہاد کر کے بدل نہیں سکتے کہ بھئی آج کے نہیں، دور میں. قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہاتھ کاٹ دو جی چور کے، بالکل چور کے یہ ہاتھ آیت ہے. کاٹ دو. جی جی بالکل بالکل یہ آیت موجود ہے. تو جو ہے وہ آپ وراثت میں اجتہاد نہیں کر سکتے کہ آج کل سے جو ہے وہ عورت کا حصہ مرد کے مساوی ہوگا، یہ آپ نہیں کر سکتے، اجتہاد نہیں کرتے. لیکن یہاں آپ نے یہ قانون توڑ دیا. ایک اور مثال لیجئے، ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ زنا کی صورت میں 2 مرد گواہ ہوں گے تو وہ زنا پھر ثابت ہوگا. اس میں لیکن اب 2 ہیں یا جو شاید 4 ہیں؟ نہیں، وہ چار کتنے چار ہیں؟ گواہ بھی ہیں، لیکن 2 گواہوں کے ساتھ وہ مرد پہ آپ اس کو تعزیر لے سکتے ہیں. 4 گواہ حد کے لیے ہیں کہ اس پہ حد جاری ہو جائے گی. اس میں بھی یہ کہ شیعہ اسلام تھوڑا بہتر ہے کہ وہ 3 مرد اور 2 عورتیں بھی لے لیتا ہے. سنی اسلام میں 4 مرد ہی چاہیے. حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ اگر 4 مرد زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ یا تو وہ باری لگا رہے تھے، یا پھر یہ کہ کوئی اور مسئلہ تھا. خیر، تو لیکن اب جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے، سی سی ٹی وی ہے، ڈی این اے ہے، فنگر پرنٹنگ ہے، سیمن انالیسس ہے، یہ آج بھی اسلامی فقہ میں سیکنڈری ہیں، یہ پرائمری ایویڈنس نہیں ہے. اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جو ہے اپنی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دے کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور یہ میری یہاں پہ سیمن موجود ہے، یہ انگلیوں کے نشان موجود ہے، میری ناخن میں اس انسان کی کھال کے ٹکڑے موجود ہیں جو میں نے کھرچا ہے اسے اپنے بچاؤ کے لیے، تب بھی وہ اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی.
کیوں نہیں ہو لیکن سکتی؟ اسلام اس کے اوپوز تو نہیں کر رہا نا. آپ تو یہ میری بات بات تب مکمل کریں ہونے کہ دیجیے. اسلام میں بتا نئے رہا ہوں آپ کو قوانین. کہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام نے جو گواہوں کی شرط لگا دی اس پہ آپ نے اجتہاد نہیں کیا. یہ ابھی بھی سیکنڈری ایویڈنس ہے جو میں یہ بتا رہا ہوں. یہ آخری جو فقہ کانفرنس ہوئی تھی سنی اسلام کی بات کر رہا ہوں, شیعہ کا مجھے اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہے, تو وہاں بھی اس کو سرکمسٹینشیل ایویڈنس کہا جاتا ہے. سرکمسٹینشیل ایویڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو گرفتار کر کے یا اس کو نظر بند کر کے گھر میں ہاؤس اریسٹ کر کے تفتیش کر سکتے ہیں, جرم ثابت نہیں کر سکتے. سرکمسٹینشیل ایویڈنس یہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ کوئی اجتہاد نہیں ہوتا, یہاں پہ نہ اجتہاد ہے نہ کچھ اور ہے, آپ نے سیدھا سیدھا کیٹیگرائز کر دیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنے قوانین خود بناتا ہے. ہمیشہ سے انسان نے یہی کام کیا ہے, چاہے وہ مذہب ہو چاہے وہ سیکولر لاز ہوں, ہمیشہ انسان ہی کرتا ہے. لیکن اس پہ ٹھپا پھر ہر سوسائٹی میں ہر زمانے میں مذہب کا لگا دیا جاتا ہے. مذہب کا ٹھپا کوئی بھی ہو, لیکن وہ ٹھپا لگتا ہے, اس کے پیچھے انسان ہی کھڑا ہوتا ہے, کوئی خدا نہیں ہوتا, کوئی خدائی ہدایت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آخر میں جی اس چیز کو کلوز کر دیں کہ مجھے کوئی آپ نے اگر مگر سے کام نہیں لینا. آپ بطور انسان مجھے بتائیں نا, مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا, بطور مسلمان بتائیں, بطور جی انسان بتائیں, انسان بتا دیں. آپ کا ضمیر کیا اجازت دیتا ہے کہ مرد مردوں سے شادیاں کرتے چلے جائیں, عورت عورتوں سے شادیاں کرتے چلے جائیں؟ یس اور نو؟ نہیں, یس اور نو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ ضمیر کیا, میرا دیکھیں کون سا نا, ضمیر؟ بات تو نہیں, بات یہ تو پھر ضمیر یہ تو ڈنڈی مارنے مائی والی بات جینیٹک ہوئی نا. نہیں, ضمیر مائی جینیٹک میک اپ, یعنی ذاتی طور پہ یا تمام انسانوں کے لیے؟ میں آپ کے ضمیر میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ضمیر کیا اجازت دے, مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا تمہارا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ ایک 12 سال کی بچی کے ساتھ شادی ہو؟ میں کہوں گا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, فار ٹھیک ہوگی, ایگزامپل بتا رہا ہوں, بڑا ٹھیک ہے, کلیئر. آپ کیا سمجھ آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جہاں مرد مرد سے شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں, عورت عورت سے شادی کرتی چلی جائے, اور یہ جائز اور مروجہ طریقہ کار بن جائے, مسلمہ طریقہ کار بن جائے؟ کیا ڈاکٹر فراز صدیقی کا ضمیر ایسی دھرتی, ایسے خطے, ایسے ملک, ایسی جورسڈکشن کی اجازت دیتا ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ذاتی طور کوئی پہ مجھے کوئی بات نہیں. مسئلہ نہیں ہے. کیوں مسئلہ ہوگا؟ اگر نہیں, آپ یعنی آپ اگری کر رہے ہیں نا اس چیز سے؟ جی مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر دو مرد شادی کرنا چاہیں کنسنٹنگ ایڈلٹس کے طور پہ, دو خواتین کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی اگر مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرنا شروع کر دیں, تو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ اوکے ہے؟ ہاں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب مجھے کیا رائٹ ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ میرے پوتے یا میرے پڑ پوتے یا میرے فلاں کزن وہ کیا کریں اپنی ذاتی زندگی میں؟ مطلب میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا؟ یہ میں اس کو ناپسند کر سکتا ہوں, مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے, نہیں کیوں آپ ناپسند کیوں کریں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اوکے, آپ یعنی آپ کسی چیز کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ ناپسند کرتے ہوئے اجازت دیکھیے دیں, دوسروں کو کہہ بہت رہے ساری کرے ہو خود نہیں, ناپسند کر رہے ہیں آپ. ناپسند میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ, یا کر سکتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ میرا ایک ذاتی اور جذباتی تعلق ہے, تو اس تو لیے. اس کا لیکن مطلب ہے میں آپ اس سے کنونس نہیں ہیں؟ نہیں, آپ دو باتوں میں, آپ اس اصل میں عمل بات سے ہوتی ہے کہ کنونس جب ہم نہیں ہیں؟ انسان کی بات کرتے ہیں نا, بات تھوڑی سی الجھ جاتی ہے, 2 + 2 4 جیسے نہیں رہتی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو وہ بات بالکل صحیح ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر میری اپنے بچے یا ان کے بچے ایسے ہوں گے, تو اس میں میری ذاتی ناپسند کا عنصر شامل ہو جائے گا, کیونکہ ان سے میرا ایک جذباتی تعلق ہے. آپ اس کو آپ نے رکھیں, ابھی لیکن میں ان کو روکوں گا آپ نے نہیں. نہیں میں ان کو روکوں گا نہیں. روکنے کا تو بہت سارے لوگ ہیں, ہاں, بہت سارے ان کے بچے ان کے سامنے بہت سے کام کرتے ہیں, وہ نہیں ان روکتے. کی میں شادی آپ میں سے نہیں کہہ شرکت بھی کروں گا, لفافہ بھی دوں گا. میں نے ان یہ کی نہیں شادی کہا میں. جی آپ کہیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ یہ یا آپ کا کوئی نسل میں سے کوئی کرے اگر کوئی ایسا عمل, تو آپ اس کو روکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوارسو میئر سے روکیں اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس عمل کو جائز سمجھیں گے, جی بالکل جائز سمجھوں گا. اور آپ ان کو کرنے دیں گے, یعنی رضامندی میں سے بتا رہا ہوں آپ کہ میں ان کی شادی میں شرکت کروں گا, لفافہ بھی دوں گا, کریں گے کارڈ بھی دوں گا, بخوشی؟ سب کچھ کروں گا. نہیں, خوشی کے ساتھ نہیں, کیونکہ ان کے ساتھ میرا ایک جذباتی تعلق ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جذبات کی یہ چیز ٹکرا رہی ہے نا، برعکس ہے. نہیں. جو میرا فراز جذباتی بھائی کیا تعلق کر ہے رہے ہیں؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو میں کیا کر رہا ہوں، کہ جو میرا جذباتی تعلق ہے اپنی اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کی اولاد کے ساتھ، اور ہاں جو میرا اپنا جینیٹک میک اپ ہے کہ مجھے جن سے مخالف کے ساتھ کرنا درست لگتا ہے، کہ اس سے افزائش ہوتی ہے، یار، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا جب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم جنسی جائز ہے، ہو سکتی ہے، جی ایک ایسا بالکل. معاشرہ بنے، ہو جی سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تو اگر میرے بچے کریں گے تو ہوں، وہ میرے جذبات کے برخلاف ہوگا. جی وہ اس کا مجھے مطلب ہے کہ آپ کنونس نہیں ہیں، آپ ایکسپٹ نہیں نہیں کر رہے اس نہیں چیز کو. نہیں اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے، اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے کہ آپ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹیکس دیتے ہوں، ہوں گے. امریکہ میں ٹیکس بہت زیادہ ٹھیک ہے، ہے. ٹھیک ہے. جی. کیا مجھے ٹیکس دینا پسند ہے؟ نہیں جی، بہت دل دکھتا ہے کہ جب سال کے ہزاروں ڈالر میں ان کو دیتا ہوں تو میرا ہاں. بہت دل دکھتا ہے. لیکن کیا میں ان کو دینے سے منع کرتا ہوں؟ میں نہیں کرتا. مجھے پسند بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا پیسہ ہے بھائی، میں نے وہ گھنٹے لگائے ہیں، وہ محنت کی ہے، تو مجھے وہ ملتا ہے. تو بالکل ایسے ہی، لیکن یہ اسٹیٹ کا ٹھیک ہے. رائٹ ہے، بالکل ہاں. ایسے ہی اگر میرے بچے یا ان کے بچے یا ان کے بچے یہ حرکت کرتے ہیں اور میں اس پر زندہ ہوں اور ہوش میں ہوں، تو میں اس کو ناپسند ضرور کروں گا، لیکن وہ ان کا حق ہے. ناپسند کریں گے، ان جی کا جی حق ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ہاں ان کا میں حق ہے، یہ وہ کرے. بس یہی پنچنگ لائن تھی آج کی، یہی پنچنگ پنچنگ لائن تھی لائن. آج کے اس ویلاگ کی، یہی پنچنگ لائن تھی. ٹھیک ہے. مجھے آپ وہ ذاتی بڑے اصل زوروں میں سے آزمایا گیا ہوں. مجھے ہائے یہ ہائے بات ذاتی دکھلانے کے لیے جو ہے نا، ذاتی خواہش کو آپ اسٹیٹ پہ نہ مجھے ڈالیں. مجھے ذاتی 2 گھنٹے آپ کی لگے ذاتی ہیں. خواہش جو ہے، آخری بات میں کر رہا ہوں پھر ہم کلوزنگ کر دیں گے، کہ جو آپ کی ذاتی پسند ناپسند ہے، چاہے اس کی بنیاد آپ کا جینیٹک میک اپ ہو، آپ کا مذہب ہو، آپ کا نظریہ ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ ہو، وہ کسی بھی انسان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. بابا میں یہ پھر دیکھیں، آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. مکس مت فرمائیے. کریں. یا تو میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے بچوں کی یا اپنے آنے والی نسلوں کی ذاتی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈالیں. میں تو آپ سے یہ ہوں. کہہ نہیں رہا. اس بات کو تو میں آپ کی بات تو تسلیم کر رہا ہوں. پھر آپ مجھ اس پہ کو اسٹیکر کیوں لگا رہے ہیں کہ آپ آپ کا شعور تو کچھ اور کہہ رہا ہے؟ نہیں میں وہی نہیں تو نہیں کہہ نہیں رہا ہوں کہ میری ہاں، پسند چونکہ آپ ناپسند نے الگ ہے. کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ بات مجھے ناپسند ہوگی اگر میرے جی بچے یہ کام جی کریں. اپنے بچوں کے لیے ناپسند ہوگی. ناپسند ہوگی. ہاں، اپنے بچوں کے لیے دوسروں ہاں کے بچوں کو کہہ رہے ہو کہ جاؤ کرو، تم گے نہیں بن جاؤ، دوسرے تم لیسبین بن نہیں جاؤ. نہیں میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو کرو. میری پسند ناپسند جو ہے وہ ان کی زندگی کے فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہے. بالکل یہ میں ٹھیک ہے. بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کو بائی فورس تھرو کوئرژن روک نہیں رہے. ہوں، ٹھیک ہے. اگریڈ. بالکل اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن مجھے ناپسند ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ملحد ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب کو یہ گیز اور لیسبین والا جو عمل ہے یہ ناپسند لگتا ہے. ہاں کیونکہ بہت وہ بہت شکریہ. ملحد فراز صدیقی صاحب جو ہیں وہ خود یہ نہیں ہے نا، تو اس لیے ان کو ایسا ہے. مجھے خود سے کراہت آئے گی اگر کوئی اب ہاں جب یہ میں نے ویڈیوز بنائی اس پہ تو گیز وغیرہ پہ، اس تو مجھے کئی لوگوں ہاں نے ہاں بھیجا کہ ہمیں تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں اور اس طرح کے میسیجز، تو میں نے ان کو بلاک کر دیا کیونکہ وہ آپ کو ایک کراہت محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ ان کا حق میں نہیں لے سکتا کہ وہ کریں. ہاں، تو یہ دو چیزیں نا وہ الگ الگ ہیں. میری ذاتی پسند ہم، میرا شعور نہیں ہے، میری ذاتی ہاں پسند میرا ضمیر بھی نہیں ہے. میری ذاتی ہم، پسند صرف میری ذاتی پسند ہے. جیسے میری بیٹی بیٹا پاکستانی ہے، لیکن ان کو اگر کل نہاری پائے بریانی پسند نہ آئے تو مجھے دکھ ہوگا کہ یار وہ ٹھیک ہے. ہے. لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کروں گا نہیں کہ خبردار نہیں تم میری وہ اولاد نہیں ہو اگر تم نے بریانی نہاری اور پائے کو ناپسند ٹھیک ہے. پسند نہیں کیا تو یہ اس طرح کی ہم، چیز ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں، ذاتی ناپسند اور انسانی آزادی یہ دو الگ الگ چیزیں، ان کو ایسے ہی رکھیں. چلیے معذرت، بہت لمبا کلوزنگ ریمارک ہو گیا میرا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے خیر مجھے تو آپ ملت کر نہیں سکتے. میں نہیں وہ آپ میں کو کسی کو مولد کرنا مولد نہیں چاہتا رہنے بھی دوں نہیں گا. ہوں. نہیں میں میں مولد آپ کو کسی کو مولد کرنا نہیں رہنے چاہتا دوں بھی گا. نہیں. لیکن یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں، ہوپ فلی اس میں بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. بالکل اور چونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ ایک جواب دینا ہوتا ہے. یہ بالکل تقاضا ہوتا ہے. اب مجھ سے بالکل کچھ پوچھیں گے، مجھے فوری طور پہ کوئی جواب دینا ہے. بالکل لیکن میں ایک اچھا انسان، کیا لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے کہ میں کون سا انسان، مجھے مناسب لفظ نہیں مل رہا. میں تب ہوگا کہ اگر میں بعد میں اس پہ کچھ سوچوں، ان سوالات پہ غور کروں. اور ہو سکتا ہے وہ جو جسے کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ، جی
تو ان میں بہت سارے سوالات ایسے تھے جن میں فوڈ فار تھاٹ ہے، تو چلیں شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو ضرور اس پہ سوچیں گے، غور کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ اس پہ کچھ اپنی رائے پہ رائے بھی بدلا۔ بدلے، ری وزٹ کریں اس کو، جیسے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا مذہب چھوڑنے کا، ہو سکتا ہے آپ میں امید کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ہے کچھ ایسے سوالات، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو کچھ سوالوں کے جواب دینے پڑے ہیں، جی جی، لیکن شاید ان میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات آپ نہیں وہ عقیدہ، کہ وہ عقیدہ نظریہ ہو ہی نہیں سکتا جس پہ آپ خود اس پہ نقد نہ کر سکیں نہ نہ سن کر سکیں، سکتے تو ہو۔ وہ تو بالکل ایسے، ناممکن بات بالکل ہے۔ ایسے۔ بہت بہت شکریہ، آپ بہت زبردست انسان ہیں، بہت پیارے شکریہ۔ انسان ہیں، اور ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں جانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ اگر آپ یہ جی جی ویڈیو میرے چینل پہ دیکھیں تو میں آڈینس سے گزارش کروں گا کہ امیر عباس، میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ میں بڑا ڈھنگ کا انسان ہوں، میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں، لیکن امیر عباس آپ کے سوالات بالکل جائز ہیں، بالکل درست ہیں۔ جبھی میں ان کے ساتھ دوبارہ تیسری بار میں آیا ہوں، تو براہ مہربانی کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کسی کے ذات پہ حملے مت کیجیے گا۔ آپ کو ان سے اختلاف ہے، مجھ سے اختلاف ہے، یا ان کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ ہیں، وہ اس سے قطع نظر کسی کی ذات پہ حملے آپ نہ کریں۔ چلیں آپ مجھے برا بھلا کہہ لیں، لیکن امیر عباس صاحب باعزت آدمی ہیں، بڑے صحافی ہیں، تو ان کے ذرا عزت و احترام کا معاملہ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔